آج کی اس باقاعدہ کراچی تاجر کانفرنس کا آغاز ہو چکا ہے۔ میں کنوینئر متحدہ قومی موومنٹ پاکستان خالد مقبول صدیقی بھائی، ڈپٹی کنوینئرز، اراکین رابطہ کمیٹی، متحدہ قومی موومنٹ کے ایم پی اے، ایم این اے اور مرکزی تمام شعبہ جات کی طرف سے کراچی کے تمام تاجروں کو، تمام ایسوسیشنز کو یہاں پر خوش آمدید کہتا ہوں اور آپ سب کا انتہائی مشکور ہوں۔ اپنی پارٹی کی جانب سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آپ نے اس اہم ترین کانفرنس کی اہمیت کو نہ صرف سمجھا بلکہ آپ نے اپنا اس میں جو اپنے خیالات ہیں، جو آپ کا ایک اہم ترین اس میں نقطہ نگاہ ہے، اس کو بھی ہمیں سننے کی موقع ملے گا۔ اس کے ساتھ ہی میڈیا کے دوستوں کا بھی بہت بہت شکر گزار ہوں، رپورٹرز کا، کیمرہ مین کا، ڈی ایس این جی اس پہ جو اسٹاف ہیں، آپ سب کا بھی کہ آپ نے ہماری اس اہم ترین تاجر کانفرنس کو، کراچی تاجر کانفرنس کو دکھانے کے لیے، پورے پاکستان میں ہمارا موقف پیش کرنے کے لیے یہاں تشریف لائے۔ اور تمہید اتنی کہ جیسا کہ آپ تمام معزز کاروباری حضرات کے علم میں ہے، بلکہ میں یہ یہاں سے آغاز کرتا ہوں کہ جو کراچی کے کاروباری طبقہ یہاں موجود ہے، وہ پاکستان کی معیشت کے اندر 70% ریونیو جو جاتا ہے، اس 70% کا بھی شاید 75% یہاں پر موجود ہے، جو کہ پاکستان کی معیشت میں اپنا حصہ ڈالتا ہے، ٹیکسز کی صورت میں، اپنی خدمات کی صورت میں، امپورٹ کی صورت میں، ٹریڈ کی صورت میں، ہول سیل کی صورت میں اور سروسز کی صورت میں۔ اور آج جو قرارداد پیش ہو یا آج کا جو نقطہ نگاہ ہو، وہ پاکستان کے معاشی تھنک ٹینک کا فیصلہ ہوگا۔ آج کا جو فیصلہ ہوگا پاکستان کے معیشت کو مضبوط کرنے والے لوگوں کا فیصلہ ہوگا، اور یہ کوئی سیاسی فیصلہ نہیں بلکہ یہ پاکستان کی بقا اور سلامتی کے لیے، اور خاص طور پر اس شہر کے ساتھ ہونے والی سیاسی، انتظامی اور مالی بے قاعدگیوں کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ آپ سب کے علم میں دوبارہ گوش گزار کرنا چاہوں گا کہ 2013 میں جس طریقے سے ہم آج جمع ہوئے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ ایکٹ سندھ کا یہ 2013 میں اسمبلی میں پیش کیا گیا، اور 2013 میں واحد متحدہ قومی موومنٹ تھی جس کے اراکین سندھ اسمبلی نے اس قانون کی بھرپور مخالفت کی۔ اس زمانے میں نیشنل پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور فنکشنل موجود تھے، اور بدقسمتی سے اس قانون کی انہوں نے حمایت کر دی، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ اب وہ آن بورڈ ہیں۔ 4 سال بعد جب اس کے ثمرات پتہ چلے کہ واقعی یہ تو تباہ کن نظام ہے، تو آج وہ بھی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہم قدم ہیں، اور یہ 3.5 منٹ میں یہ قانون پاس ہو گیا، اگست 2013 میں، اور 3.5 منٹ میں قانون پاس ہونے کے بعد ہم اس میں عدالت چلے گئے۔ آپ کو یہ اس لیے بھی بتانا ضروری ہے کہ سپریم کورٹ میں 140A کی پٹیشن کا التوا جو پورے پاکستان کے لیے تھا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آئین کے آرٹیکل 140A میں مالی، سیاسی، انتظامی امور کا نچلی سطح تک بھیجنے کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ بتا دیجئے بس ہمیں۔ مجھے افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 5 سال گزرنے کے بعد، متعدد ارجنسی کی درخواست لگانے کے بعد، تاحال سپریم کورٹ میں ہماری اس پٹیشن کا کوئی خاطر خواہ نتیجہ نہیں نکلا۔ اب جو گزشتہ مہینے یہ امینڈمنٹ آئی، تو اس قانون کے تحت جو بچا کچا اختیار تھا، وہ اختیار بھی اس امینڈمنٹ کے ذریعے لے لیا گیا۔ میں آپ کو صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سیاسی تنظیموں اور سیاسی جماعتوں کا مسئلہ نہیں، یہ سب سے بڑا مسئلہ آپ کا ہے، اور یقیناً جب آپ ہماری نمائندگی کا شکوہ کرتے ہیں کہ اسمبلی میں آپ کی بات رد ہوتی ہے یا آپ کے اوپر لگائے گئے اضافی ٹیکسوں کے اوپر ہم خاطر خواہ کمی نہیں کروا سکتے، تو لازمی سی بات ہے پھر میں ایوان کے بعد عدالت اور عدالت کے بعد عوام کی عدالت کا رخ کرنا پڑا۔
ہمارے 6 مظاہرے اب تک ہو چکے ہیں، خواتین کے 2 بڑے مظاہرے ہو چکے ہیں، ہر ضلع میں ہمارا مظاہرہ ہوا ہے، اور پھر حیدرآباد چیمبر آف کامرس نے ہمیں غیر مشروط، حیدرآباد کے تاجروں نے ہمیں یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ ہم ان کے بہاف پر اس قانون کے لیے جو کوششیں کر سکتے ہیں وہ کریں۔ تو آپ کے توسط سے میں حیدرآباد کے تاجروں کا بھی بہت بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے متحدہ قومی موومنٹ پر ایک غیر مشروط اعتماد کیا۔ پھر اس کے بعد اب پی ٹی آئی، جی ڈی اے اور ایم کیو ایم مل کر ایک ایسا مسودہ بنا رہے ہیں جو کہ ہم عدالت میں بھی پیش کر سکیں، عوام کی عدالت میں بھی پیش کر سکیں اور اسمبلی میں بھی پیش کر سکیں۔ دوسرا مرحلہ، ہم بڑے عوامی احتجاج کا سلسلہ بھی کر رہے ہیں، اور آپ لوگوں کو اس میں آن بورڈ لینا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آپ کے ہمارے لیے اب زندگی اور موت کا مسئلہ ہے۔ اور تیسرا عدالتی مسئلہ ہے کہ ہم عدالت میں بھی جا رہے ہیں اور ساری جماعتیں مل کے جا رہی ہیں۔ آج 5 سال بعد سندھ کی جماعتوں کو یہ محسوس ہوا، اور اللہ کا شکر ہے کہ آج اس وقت صرف ایم کیو ایم اکیلی مخالفت کر رہی تھی، اور آج صرف پیپلز پارٹی تنہا ہے اور پورا پاکستان اس کے خلاف ہے اس قانون کے اوپر۔ ہماری بات دیر سے سمجھ آئی، لیکن بہرحال درست سمجھ آئی۔ میں یہ بھی گزارش کروں گا کہ یہ ساری کوششیں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سیاسی، عوامی اور قانونی جدوجہد آپ کی مدد اور حمایت کے بغیر ممکن نہیں۔ اس کانفرنس میں بہت بڑی تعداد میں شرکاء یہاں تشریف لائے ہیں، اور خالد بھائی کی ہدایت یہ ہے کہ سب کا نام لیا جائے اور سب کو ہم خوش آمدید کہیں، تاکہ ہم سب کو پتہ بھی ہو کہ کہاں کہاں سے ہماری نمائندگی یہاں پر موجود ہے۔ تو اس میں تھوڑی تاخیر ضرور ہوگی، لیکن میرے لیے باعث اعزاز و افتخار ہے کہ میں ان تمام تاجر برادریوں کے شرکاء، ان کے نمائندوں کا نام کے ساتھ یہاں پر ان کو خوش آمدید کہوں۔ ہمارے درمیان لیاقت آباد فرنیچر مارکیٹ کے فیصل علی بیگ بھائی موجود ہیں، حبیب اخلاق بھائی موجود ہیں، لیاقت آباد مارکیٹ کے انصار بھائی موجود ہیں، جمیل پراچا صاحب موجود ہیں، محمد اسماعیل صاحب موجود ہیں، محمد سعید صاحب موجود ہیں، فرنیچر مارکیٹ منصور کالونی سے ذیشان شریف گجر صاحب موجود ہیں، عتیق میر صاحب موجود ہیں، شریف احمد صاحب موجود ہیں، سید سرفراز احمد موجود ہیں، رفع شاہ صاحب موجود ہیں، مسعود رضا صاحب موجود ہیں، نوید قریشی صاحب، حامد حسین صاحب، شعیب عالم صاحب، سید سلطان علی صاحب، شاکر صاحب، دانش بھائی، شیخ حبیب صاحب، محمد حبیب صاحب، محمد کامران، محمد عقیل غوری صاحب، حکیم شاہ صاحب، محمد اعظم صاحب، شرجیل غفران صاحب، چودھری ایوب صاحب، طیب صدیقی صاحب، زہیب طاہر صاحب، محمد سیف اللہ شیخ صاحب، مرزا صادق بیگ صاحب، شجاع الدین صاحب، اسحاق احمد شیخ صاحب، محمد احمد شمسی صاحب، محمد یعقوب صاحب، محمد عین صاحب، زاہد امین صاحب، اسلم بٹی صاحب، الیاس میمن صاحب، رفیق جدون صاحب، آصف گلفام صاحب، محمد عبداللہ صاحب، شیخ عالم صاحب، محمد عمیر صاحب، سلیم میمن صاحب، فہد غنی صاحب، رحمت اللہ صاحب، محمد اکبر عالم صاحب، اکرام الدین صاحب، محمد سلیم صاحب اور محمد رفیق خان صاحب، شیخ محمد ارشاد صاحب، شیر زمان صاحب، رانا رئیس صاحب، ناصر محمود صاحب، دلشاد بخاری صاحب، رضی حیدر رضوی صاحب، سبطین شاہ صاحب، محمد ذیشان صاحب، فرحان بخش صاحب، طارق احمد صاحب، محمد عبدالرحمن صاحب، انور حسین صاحب، ملک تیمور صاحب اور محمد آصف صاحب یہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ زاہد امین صاحب، اسلم پرویز صاحب، فرحان بخش صاحب، رحمت اللہ صاحب، سید زبیر الدین صاحب، محمد آصف صاحب، محمد عبدالرحمن، طارق احمد صاحب، محمد بشیر صاحب اور غلام احمد صاحب اور رضوان عرفان صاحب بھی ہمارے درمیان موجود ہیں، اور مزید تاجر حضرات تشریف لا رہے ہیں۔ میں سمیع بھائی آپ سے گزارش ہے کہ جن تاجر حضرات کا نام رہ گیا ہو وہ فوری طور پر، یا جو ابھی تشریف لائے ہوں ان کو خوش آمدید کرنے کے لیے ادھر دے دیں۔ کسی کا اگر نام اس میں پڑھنے میں کوتاہی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، اور کوئی نام رہ گیا ہو تو اس کے لیے بھی میں آپ سے پیشگی معذرت خواہوں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ اب مختصر، کیونکہ ڈیٹا بہت ہے، لیکن میں صرف پارٹی کی ہدایت پر آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اس کا آپ سے براہ راست کیا تعلق ہے۔ ہم سے تو اس لیے تعلق ہے کہ ظاہر ہے ہم
سیاسی لوگ ہیں، الیکشن میں حصہ لیتے ہیں، چاہتے ہیں شہر کی صورتحال بدلے، لیکن ہمیشہ متحدہ قومی موومنٹ نے ہر سیاسی قدم پر تاجر برادری کو اپنے ساتھ رکھا ہے. اور شاید یہ کوئی پہلا ہماری کانفرنس نہیں ہے، گزشتہ 15 سال سے شاید آپ لوگ ہمارے پاس ہماری رائے میں ہمیشہ کہیں نہ کہیں شامل رہے ہیں. یہاں تک کہ قوانین کے ساتھ ساتھ حکومت شمولیت اور حکومت سے باہر آنے کے فیصلے بھی ہم نے آپ کی مشاورت سے کیے ہیں. میں صرف یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں، میرے پاس یہ ڈیٹا انشاءاللہ سب کو فرداً مل بھی جائے گا. 2001 سے 2008 تک ایک لوکل گورنمنٹ کا نظام تھا جو جنرل مشرف صاحب کا نافذ العمل تھا، اور ایک بہت ہی با اختیار نظام تھا جو شاید پاکستان میں پہلی بار آیا تھا. اس نظام کی خصوصیت یہ تھی کہ یہ نظام پورے پاکستان میں رائج تھا، اور نظام کی سب سے اہم ترین بات یہ، اس نظام کی مخالفت کرنے والی تمام جماعتوں نے اس نظام کے تحت الیکشن میں حصہ لیا تھا. اور اس نظام کے تحت جو فنڈز تھے وہ براہ راست تمام ضلعوں کو اسٹیٹ بینک کے تھرو منتقل ہوتے تھے. انہیں کسی صوبائی وزیر کی فائنینس کی محتاجی نہیں تھی. اور پوری دنیا میں میرا خیال ہے کہ لوکل گورنمنٹ اور میئر یا چیئرمنز کے پاس وسائل کا جو ڈیولوشن ہے وہ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ جس طرح اسمبلیاں بن جاتی ہیں اور NFC کے تحت صوبوں کو پیسہ مل جاتا ہے، خود بخود مل جاتا ہے. نہ پرائم منسٹر کو نہ فائنانس منسٹر کو کسی کے پاس جا کے آپ کو حاضری دینے کی ضرورت نہیں ہوتی. تو 2008 میں 18ویں ترمیم کی جدوجہد شروع ہوئی، 2010 میں مکمل ہوئی. تو جس صوبے کا بجٹ 2002 میں 250 ارب روپے تھا، 250 ارب روپے، اس صوبے کا بجٹ نیشنل فائنانس کمیشن کے بعد 500 ارب روپے، اور آج اس صوبے کا بجٹ 1450 ارب روپے. 2002 میں جو صوبہ 250 ارب میں چلتا تھا وہ آج 1450 ارب روپے میں چل رہا ہے. 2002 اور 2003 میں جب نعمت اللہ صاحب میئر تھے تو 2003 میں اس صوبے کا جو بجٹ تھا، جو ترقیاتی بجٹ اور ٹوٹل بجٹ تھا، کیونکہ یہ ماضی کی باتیں آپ لوگوں کو گزارش کرنا ضروری ہے، 2003 میں جناب اس صوبے کا جو بجٹ تھا، نعمت اللہ صاحب جس کے میئر تھے 2003 میں، 21 ارب روپے تھا. 21 ارب روپے کا بجٹ تھا 2003 میں اس شہر کا. اور اس شہر کا اس کے بعد 2005 میں جب نعمت اللہ صاحب تھے تو وہ بجٹ بڑھ کر 42 ارب روپے ہو گیا تھا. ابھی NFC نہیں آیا ہے، ابھی نیشنل فائنانس کمیشن نہیں آیا ہے. 2003 کے بعد 2005 میں آپ سوچیں 21 ارب کہاں اور 42 ارب کہاں. اور 42 ارب میں سے کوئی تقریباً 20 ارب 22 ارب روپے ڈیولپمنٹ کے اوپر خرچ ہوتے تھے. 18 ارب روپے کی تنخواہیں اور نان ریکرنگ ایکسپینڈیچر تھے، باقی سارا ڈیولپمنٹ پہ خرچ ہو رہا تھا. یہ سگنل فری کوریڈورز بن رہے تھے، بریجز بن رہے تھے، انڈر پاسز بن رہے تھے، سیوریج کا سسٹم بن رہا تھا، ہر جگہ پہ بڑے بڑے کام ہو رہے تھے، اسکولوں میں کام ہو رہا تھا، ہاسپٹل میں کام ہو رہا تھا. کراچی انسٹیٹیوٹ آف ہارٹ ڈیزیز ٹاپ آف دا لائن ہاسپٹل تھا. لوگ وہاں پہ جا کر 1 لاکھ 1.25 لاکھ میں پوری بائی پاس اپنی سرجری کروا لیا کرتے تھے. ہر ادارے کو فنڈ مل رہا تھا، اسی لیے مل رہا تھا. پھر اس کے علاوہ جو میگا پروجیکٹس تھے وہ وفاق سے علیحدہ آتے تھے. وہ اسکیموں کے پیسے براہ راست فیڈرل گورنمنٹ سے آتے تھے، جس کو میگا پروجیکٹس اسکیم کہا جاتا تھا. آپ کو سن کر اتنا افسوس ہوگا کہ جس صوبے کا بجٹ 250 ارب روپے تھا، میئر کو 42 ارب روپے ملتے تھے 2003 میں، اس کو تو بڑھنا چاہیے تھا نا. جو 27 ارب روپے ڈیولپمنٹ پہ خرچ کر رہا تھا اسے تو اور بڑھنا چاہیے تھا. یہ وسیم اختر صاحب کا جاتے ہوئے آخری بجٹ ہے. اس شہر کا ٹوٹل بجٹ 24 ارب روپے ہے، اور اس کے ترقیاتی مجمع 2.5 ارب روپے ہیں، جبکہ NFC بھی موجود ہے.
نیشنل فائنینس کمیشن بھی موجود ہے میرے پاس. تو 250 ارب روپے کا جو صوبہ تھا وہ 42 ارب روپے شہر کو دے رہا تھا. اب صوبہ 1450 ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے اور میرے شہر کا بجٹ آدھا ہو گیا. 27 ارب روپے اگر نعمت اللہ صاحب ڈیولپمنٹ پہ لگا رہے تھے یا ایم کیو ایم کا ناظم اس وقت لگا رہے تھے تو آج میرے پاس بچے ہی 2.5 ارب روپے. اس میں مجھے پچھلے ٹھیکیداروں کے بل بھی دینے اور آگے بھی ٹینڈر کرنا ہے. ایک اور اہم ترین بات میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں, اس لوکل گورنمنٹ کے اندر وہ تمام اختیار جو کہ ایک عام کاؤنسل کے پاس ہوتے ہیں وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے لے لی. اگر یہ نظام اتنا اچھا تھا تو آج ہم تاجر برادری کے توسط سے چلتے ہیں خیرپور لاڑکانہ 7 اس نظام کے ثمرات دیکھ لیتے ہیں, جا کر کسی بھی سرکاری اسکول میں چلے جاتے ہیں, کسی بھی ڈسپینسری میں چلے جاتے ہیں, ناصر شاہ صاحب کے حلقے میں چلے جاتے ہیں, سعید غنی صاحب کے یہ محمود آباد یہی ہیں, یہیں چلے جاتے ہیں. وہ اقرار نے دکھا دیا کہ وہاں گدھے بندھے ہوئے, جانور بندھے ہوئے, اس پہ ناراض ہو گئے کہ اگر اتفاقیہ کچھ گدھے گھوڑے بن گئے تو کیا ہو گیا جی. تو اصل چیلنج کیا ہے آپ کا مسئلہ, آپ کا براہ راست جو جڑا ہوا مسئلہ ہے وہ یہ ہے, یہ بجٹ جنتری ہے جناب 2020-21 کی, جس میں آخری بار مکمل ٹیکس لگا دیے گئے. اب کوئی شعبہ باقی نہیں ہے ٹیکس لگانے کے لیے سوائے ہوا کے. اور یہ میں آپ کو فوٹو کاپیاں دینا چاہتا ہوں کہ اس میں 50 سے زائد مختلف شعبوں پہ ٹیکس ہے. انٹرنیٹ پہ ٹیکس ہے, واشنگ مشین پہ ٹیکس ہے, سینما پہ ٹیکس ہے, پلے ایریا پہ ٹیکس ہے, پارکوں پہ ٹیکس ہے, اس کے علاوہ آپ کے ڈاکومنٹس پہ ٹیکس ہے, پراپرٹی ٹیکس ہے, اور جو آپ کی جتنی بھی سروسز ہیں ان سب پر آپ کا ٹیکس ہے. یعنی پینے کے پانی پر لے کر اسپرٹ تک, اور میڈیسن اور ٹوائلٹ پریپریشن پہ بھی ٹیکس ہے. ویسے تو ٹوائلٹ ہے نہیں, لیکن کل کلا کو بنیں گے تو اس پہ بھی ٹکٹ لگے گا اور اس پہ بھی ٹیکس ہوگا. اور اتنے ٹیکسوں کے بعد اس شہر میں ایک بس نہیں ہے. اتنے ٹیکسوں کے بعد اس شہر کے اندر کچرے کا اٹھنے کا نظام نہیں ہے. اتنے ٹیکس لگنے اور میرے آپ کے دینے کے بعد آپ کے پاس پینے کا پانی نہیں ہے. تو پھر یہ قانون کیسے کامیاب ہو گیا؟ اگر سیاسی طور پہ الزام لگائیں تو سارا کچرا ایم کیو ایم تو نہیں جمع کر کے شہر میں رکھ رہی, یا سارا پانی K4 سے ایم کیو ایم نے پینا شروع کر دیا. یہ سارا کا سارا نظام فیل ہے, اور بدترین لوگ, نااہل لوگ اس نظام کو, یہ ان کو سوٹ کرتا ہے, وہ ہمارے سروں پہ قابض. پھر اہم ترین بات آپ کو ایک اور میں گزارش کرنا چاہتا ہوں. یہ میرے پاس 2021 اور 22 کا بجٹ ہے جو 1450 ارب روپے ہے. اس میں میرا اور آپ کا, میرے اور آپ کا شہر کا جو کنٹریبیوشن ہے, جب 2002 میں اور آپ 40 ارب روپے دیتے تھے, میں اور آپ کا مطلب ہے کراچی, 30 ارب 35 ارب 40 ارب روپے ہم ٹیکس پے کرتے تھے صوبائی حکومت کو. آپ حیران ہوں گے کہ ہم اب گزشتہ 5 سال سے کتنا ٹیکس دے رہے ہیں. میرے پاس یہ بجٹ بک موجود ہے, آپ اور ہم 250 ارب روپے سالانہ ٹیکس دے رہے ہیں. یہ سب میری آپ کی جیبوں سے نکل رہا ہے. جب ہم 30 ارب روپے دے رہے تھے تو 27 ارب کا کام ہوتا تھا. آج ہم 250 ارب روپے دے رہے ہیں تو چیئرمین یا میئر کو, چاہے کسی بھی جماعت کا, اسے 2.5 ارب روپے ملتے ہیں. کیسے مان لیں گے یہ نظام اچھا ہے؟ نہ تمہارے یو سی میں کوئی کام, نہ ہمارے یو سی میں کوئی کام. سرکاری اسکول ادھر بھی برباد, ادھر بھی برباد. تو ہمارے تاجروں کا ٹھیک ہے, ان کے لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے, لیکن ہم اپنے شہر کی بات تو کریں گے, ہم اپنے میٹروپولیٹن کارپوریشن کی بات تو کریں گے, لیکن ساتھ ساتھ ہم پورے سندھ کے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہ اس نظام کے اندر آنکھیں کھول کے دیکھیں. یہ نظام ان کے بھی خلاف. اور جب 50 سے زائد قسم کے ٹیکس لے لیے تو آپ سوچ سکتے ہیں اختیار کیا ہوگا. یہ رہا قانون جس میں کہتے ہیں کہ سارے اختیار ہیں. یہ قانون کی میں آپ کو ایک لینگویج بتاؤں, اس کے ایک شیڈول 5 میں سب لکھ دیا ہے, لیکن جو شروع میں ٹیکس کا نظام ہے اس میں لکھا ہے حکومت کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا. اب آپ اس میں جہاز, ایئرپورٹ بھی ڈال دیں, حکومت کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوگا, یہ اس قانون کی وڈنگ. اب آپ کہیں ہم نے تو یہ بھی دے دیا, ہم نے تو کہاں دیا بھائی؟ ایک ٹیکس لگانے کے لیے کاؤنسل کا ریزولوشن پاس کرنی ہے, وہ ریزولوشن حکومت سندھ کے پاس جائے گی,
اس پہ وہ ریٹ لگائیں گے, وہ ریٹ لگا کے منظور ہوں گے. پچھلے 4 سال میں وسیم اختر صاحب سے, میں یہاں چیئرمین موجود ہیں ڈسٹرکٹ کے, ہم نے ایک ٹیکس نہیں لگایا. لگاتے کیسے؟ سارا ٹیکس تو تم نے لے لیا, ہر قسم کا ٹیکس تو اوپر چلا گیا. اگر اوپر ٹیکس نہیں جاتا تو یہ 250 ارب روپے تمہارے پاس کہاں سے آتے؟ پھر یہ KMC کے پاس آتے. یہ تو وہ بک ہے جو گورنمنٹ آف سندھ نے تیار کی, ہم نے تھوڑی MKM کی بک نہیں ہے. یہ دیکھیں آپ, ڈیزائن بھی نظر آ رہا ہے آپ کو, یہ حکومت کی فگرز ہیں, اس کو حکومت جھٹلا نہیں سکتی. تو آخر میں یہ ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں آپ کے پیسوں سے حکومت کھڑی ہے. اور ایک آخری فگر اور دینا چاہتا ہوں جو کہ نیشنل فائنینس کمیشن کی فگر ہے, جو کہ 2000, جیسے میں نے گزارش کی کہ ہمارا بجٹ کیا تھا اور اب کیا ہو گیا. نیشنل فائنینس کمیشن میں 2010 سے جو سندھ کو مل رہا ہے اس سال, وہ بھی آپ کا میرا پیسہ ہے. اس میں سے لگ سکتے اس سال جو ملے ہیں وہ 717 ارب روپے ملے ہیں صوبے سے, وفاق سے 717 ملے, اور اگلے سال 900 کے قریب جائیں گے. یعنی 900 ارب روپے وہاں سے لیں, 250 ارب روپے کراچی سے لیں, پھر باقی جگہ سے لیں, 1400 ارب روپے کے بعد آپ کو پیسہ کم پڑ جائے. تو اس کا مطلب یہ کہ پیسہ پھر کہیں اور لگ رہا ہے. میں آخر میں بس یہ سارے فیکٹس اینڈ فگر دینے کے بعد امید کرتا ہوں کہ آپ کو اس میں سے جو بھی ڈاکومنٹ چاہیے ہوں وہ بتا دیں. اور یہ جو گورنمنٹ خاص طور پہ میری کہہ رہی ہے کہ ہم نے MKM سے بات کی, کوئی بات نہیں کی. نوید بھائی پارلیمانی لیڈر ہیں, ہم نے مسودہ جمع کرا دیا, ہم سے کوئی بات نہیں. 2012 میں ہم سے بات ہوئی تھی, آپ نے 3.5 منٹ میں بل پاس کیا, ہم سے کسی چیز کو نہیں پوچھا. کہنے لگے تھی ہم نے ٹاؤن بنا دیے ہیں, آپ ہماری طرف سے 50 ٹاؤن بنا دیں. جب ٹاؤن ناظرین کے بعد اختیار کوئی نہیں ہے تو وہ نہائے گا کیا, نچوڑے گا کیا؟ وہ محتاج ہی آپ کا ہے. اگر تو آٹومیٹک پروونشل کنسالیڈیٹڈ فنڈ سے اس کے بعد پیسے ٹرانسفر ہو رہے ہوتے تو پھر تو ہم کہتے ہیں ہاں بھائی بڑا اچھا کام کیا. یہ جتنے ٹاؤن بنائے انہوں نے, ان سب میں افسر شاہی اپنی لگا کر سارے چیئرمینوں کو معذور کر دیں گے, سارے چیئرمینوں کو ناکارہ کر دیں گے, جس طرح ان کا لاڑکانہ کا چیئرمین ناکارہ تھا, خیرپور میپو خاص کا تھا, اور جس طرح کراچی کا میئر بے اختیار تھا. تیسری انہوں نے بات یہ کی کہ جناب یہ MKM کی بات ہم نے مان لی اور ہم جو ہے نا وہ بات کرنے کے لیے دوبارہ تیار ہیں. ہمارا اعلامیہ یہ ہے MKM کا اور باقی تمام جگہوں کا, پہلے آپ اس قانون کو کینسل کریں, اس کے بعد پھر ہم سے بات کریں. یہ لالی پاپ نہیں چلے گا کہ ہم بات کرنے تیار ہیں اور آگے تصویریں کھنچوائیں اور پھر ساری عوام ہم سے پوچھ رہے ہو کہ بھائی ہم نے کیا کیا. تو میرے خیال ہے بہت بہت شکریہ آپ سب کا. میرے فگرز بھی بتائے, ٹیکس بھی بتائے, آپ سب کو انڈیویجول بھی ایک سیٹ بنا کے بھیجیں گے. آپ سے توقع صرف اتنی ہے کہ آپ کی آواز معیشت کی آواز ہے, اور پورے ملک کی سیاست معیشت کے تابع ہے. معاشی آواز کو اگر نہیں سنا جائے گا تو پھر اس ملک کی جو سلامتی ہے, اس ملک کی جو بقا ہے, میرے خیال ہے پھر اس کے ساتھ بہت زیادتی ہوگی. میں خالد مقبول صدیقی بھائی اور رابطہ کمیٹی کی طرف سے آپ سب کا ایک بار پھر بہت بہت شکر گزار ہوں. بیچ میں اگر کوئی سوالات ہوں گے تو وہ پھر ہم Q&A میں کر لیں گے. اور میں چاہوں گا سبھی ساتھی ظاہر چاہتے ہیں گفتگو کرنا, تو گزارش صرف یہ ہوگی کہ آپ بالکل بات کریں. بعض دفعہ ریپیٹ ہو جاتی ہے بات, تو اس میں بہت اچھا ہے کہ ہم ایک دوسرے کی حمایت کر دیں کہ ہاں بھائی اس بات سے ہم بھی متفق ہیں. سوالات ہوں تو بالکل کیجئے. سوالات کا سیشن ہم لاسٹ میں رکھ لیتے ہیں تاکہ خالد بھائی اس کے جوابات دے دیں. اور جو بھی ہمارے تاجر برادری کے دوست بات کرنا چاہتے ہیں, خالد سلطان بھائی اور ہم موجود ہیں, آپ ہمیں بتا دیں. لیکن جنہوں نے ابھی خواہش ظاہر کی ہے ان کا میں نام لینا شروع کر دیتا ہوں. اجازت ہے خالد بھائی؟ تو میں گزارش کروں گا جناب چیئرمین آرام باغ الائنس آصف گلفام صاحب سے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو پاکستان متحدہ قومی موومنٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. اتنے اہم ایشو پہ جو ہے بات یہاں منعقد کیا ہے کانفرنس تاجروں کے ساتھ. میں سب سے پہلے مذمت کروں گا اس جو بھی نظام ابھی نافذ کیا گیا ہے, اور میں یہ چاہوں گا کہ کراچی کے میئر کو فل اختیارات دیے جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم اپنے علاقوں میں نہ تو کچرے اٹھائے جا رہے ہیں, نہ سیوریج کے مسائل آج تک حل ہوئے ہیں. تو لہٰذا جب تک کراچی میئر کو فل اختیار نہیں دیا جائے گا تو یہ اسی طرح حالات رہیں گے. اور جبکہ کراچی پورے پاکستان کو چلاتا ہے, سندھ کو چلاتا ہے, اس کے باوجود اس کو نظر انداز کیا جاتا ہے. تو تاجروں کی تو پہلے بھی یہ مطالبہ رہا ہے کہ اگر اس کراچی شہر کو آپ نہیں دیکھ سکتے, نہیں کام کر سکتے, تو اس کا الگ صوبہ بنا دیا جائے. شکریہ. بہت شکریہ آصف گلفام صاحب. اور یقیناً آپ نے اگر کے ساتھ جو مطالبہ کیا ہے یہ بالکل متحدہ قومی موومنٹ کی آواز ہے کہ اگر نہیں کر سکتے تو پھر یہ خود بخود تشکیل ہو ہی جائے گا, کیونکہ آخرکار سب کی بھی ایک بس ہوتی ہے. دوسرے میرے معزز تاجر جناب شاکر فینسی صاحب, آپ سے گزارش ہے کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے ان للہ و انا الیہ راجعون. درد سر حکومت سندھ کس نہج پر شہر کراچی کو لے کر جائے گی, اس کا اندازہ کراچی کی صورتحال کو دیکھتے ہوئے اب افسوس کرنے کا بھی دل نہیں چاہ رہا, بلکہ اس کراچی کے مسائل کے لیے جہاد کرنے کا سوچنا نہیں, بلکہ اس پہ عمل کرنے کے لیے اس شہر کراچی کو اب یکجا ہونا پڑے گا. تمام اختلافات کو بلا کر, تمام مسائل کو اپنے بلا کر اس شہر کراچی کے مسائل کے لیے, سندھ حکومت کے لیے اہنی دیوار اب بننا ضروری ہوگا. چاہے اس میں کراچی کا تاجر ہو, کراچی کا کوئی بھی سیاسی تنظیم کا بندہ ہو, اسے چاہیے کہ وہ اپنی سیاسی وابستگی کو چھوڑ کر صرف اور صرف اس شہر کراچی کے لیے سوچے, کیونکہ پاکستان اور اس شہر کراچی لے کر اس پورے سسٹم کو چلتا ہے. بھائی نے اعداد و شمار کے ایک انبار بتا دیے. کیا میں نہیں جانتا؟ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ یہ انبار کس نے لگائے, کیوں لگائے؟ صرف اور صرف اپنے ذاتی مفادات کے لیے. دوستو, یہاں جتنی بھی تاجر تنظیمیں تشریف رکھتی ہیں, کہ جتنے بھی سیاسی وابستگی والے لوگ ہیں, وہ ہر حال میں ایک جگہ پر کھڑے ہو جائیں, کیونکہ اگر آپ نہیں کھڑے ہوئے تو آپ یقین کیجئے گا اس شہر کراچی کے لیے آپ افسوس کے سوا کچھ نہیں کر سکیں گے. السلام علیکم. بہت شکریہ, بہت شاکر فینسی صاحب. میری گزارش ہے ویسٹ اورنگی ٹاؤن ٹریڈرز کے نمائندے جناب محترم عبداللہ باٹرا صاحب سے کہ آپ گفتگو فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے متحدہ قومی موومنٹ کی
तमाम लोगों का बेहद शुक्रगुजार हूँ कि जब भी ताजरों पर कभी कोई मुसीबत आई, चाहे वो लॉकडाउन का मसला हो या कोई और मसला हुआ, हमेशा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो हमारे ताजरों के साथ रही है। जनाब अली, आपने जो आदाद व शुमार बताए, हमें आज तक इन तमाम आदाद शुमार का पता नहीं था। यहाँ आने के बाद हम तमाम ताजरों की आंखें खुल गई हैं कि ये हमारे साथ कौन से चूहे बिल्ली का खेल खेला जा रहा है। तो मैं ये करारदाद पेश करता हूँ इस ऐवान के अंदर कि ये जो काला कानून इन्होंने किया है, सबसे पहले इस कानून को ख़त्म किया जाए। उसके बाद मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के तमाम रहनुमाओं से कहता हूँ कि अगर जिस तरह आपने ऐवानों में बात की, अदालतों में बात की, अवामी नुमाइंदों से बात की, आज आप ताजरों से बात कर रहे हैं, लेकिन हमारी कहीं ताजरों की ज़रूरत पड़े, कहीं एहतजाज करना पड़े, तो ये तमाम कराची के ताजिर आपके साथ होंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला बाटरा साहब। और यकीनन आपने ताजिरों की बात की है, बल्कि आपने पाकिस्तान की बात की है। यह निज़ाम अगर रद्द होता है तो मैं समझता हूँ ये शहर बहुत तरक्की करेगा। इन्हीं मौजू को आगे बढ़ाते हुए जनाब मेरी गुजारिश है तारिक रोड ताजिर एसोसिएशन के इलियास मेमन भाई से कि आप अपने ख़यालात का इज़हार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका सय्यदी या रसूलल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया है, पूरी ताज़ीब कराची की आई हुई है। जो आपने जो आदात बताए सुनकर तो हम तो हैरान हो गए, हिल गए हम लोग। इतने बड़े यानी कि इतना बड़ा धोखा, इतना बड़ा फ्रॉड। 95% टैक्स को कराची ताज़ीब बिरादरी देती है सिंध गवर्नमेंट को, 70% टैक्स देती है वफाक को। आप कराची की हालत देखें, तबाह व बर्बाद हुआ हुआ, कोई पुरसुल हाल नहीं है। इससे पहले जो आपके नाज़िम साहब थे, इससे पहले जो नाज़िम साहब जो काम हो रहा था परवेज़ मुशर्रफ के दौर में, इसके बाद भी काम हुआ। अब तो कोई सुनवाई वाला ही नहीं है। हालांकि मैंने मुर्तज़ा वाफसा भी 3-4 दिन बाद, कोई ऐसी सुनवाई वाली बात नहीं है। इस कानून को ख़त्म होना चाहिए, इसमें हम भरपूर आपको साथ देने को तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। एक गुजारिश मैं और करूँगा कि इस बिल के अंदर जो अमेंडमेंट आई है उसमें 3 टैक्स लगे हैं नए, उसमें एक शादी हॉल भी है। जो इस बिल के अंदर मज़ीद इजाफा हुआ है तो आपके ऊपर भी जल्दी टैक्स की बहार और रिश्वतों की बौछार हो जाएगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम लोगों को अस्सलाम वालेकुम। मैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का शुक्रिया अदा करता हूँ कि तमाम ताजिरों को यहाँ इकट्ठा किया है और इन बिल और ये सारे कानून पे, आंदे कानून पे जो आंखें खोली है, उस पे शादी हाल तो वैसे ही इतने पिस रहे हैं कि वो टूट भी रहे हैं और उन पे इतने टैक्सेस लग रहे हैं कि जो अब भरना नामुमकिन है। और ये तमाम कराची की सूरत हाल सबके सामने है। जिस तरीके से कराची का हाल हुआ है, इस कानून के ऊपर हम सब आपके साथ खड़े हैं। इंशाअल्लाह इसको रिजेक्ट करते हैं और इस पे भरपूर एहतजाज की कोशिश करेंगे। जो आप हमें अगर कॉल दें एहतजाज की तो हम तमाम ताजिर आपके साथ हैं। शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और मैं गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए जावेद सिद्दीकी साहब, आपसे गुजारिश करूँगा कि आप अपने कीमती ख्यालात से हमें निकालते हैं मेरे शहर का नुक्स, अंधे निकालते हैं मेरे शहर का नुक्स, गूंगों को गिला है कि यहाँ कोई सच नहीं कहता। ये शहर है कराची 70% रेवेन्यू जनरेट करके देने वाला शहर है, जिससे पूरी मुल्क की मईशत का पहिया चलता है। 92% गवर्नमेंट ऑफ सिंध को भी देता है। मगर अफसोस यहाँ पे सिवाय सिस्कियों के, आओं के और कुछ नहीं। शहर कराची के ताजिर को और आवाम को अगर कुछ मिला है तो वो सिर्फ और सिर्फ झूठे वादे हैं, झूठे दिलासे हैं और झूठी तसल्लियां हैं। ना जाने ये कब तक होगा। कभी शहर कराची के ताजिरों को पॉस के सिस्टम पे नाम पे तंग किया जाता है, कभी टैक्सेस के नाम पे, कभी कुछ और कभी कुछ। मेरी तमाम दोस्तों से ये दरख्वास्त है कि शहर कराची की तरफ देखें। वो कहते हैं ना, मैं ताजिरों के लिए आज एक शेर पढ़ना चाहता हूं कि ना सर झुका के जिए ना नजर चुरा के जिए, ना सर झुका के ना नजर चुरा के जिए, सितमगर की आंखों से आंखें जिए और 2 घड़ी कम जिए। तो इसमें हैरत की बात क्या, ये वो ताजिर है जो अपने हिस्से में जला के जिए। MQM के डिप्टी कन्वीनर और अरकान
اور میرے تاجر برادری کے بھائی تمام کو السلام علیکم. باتیں کرنے کی تو خواہشات بہت ساری ہیں, اور ڈاکٹر مقبول صدیقی صاحب بہت ساری, میں سمجھتا ہوں اس طرح کی بہت ساری باتیں ہماری ہو گئی ہیں. ابھی اور بہت سارے لوگ ہیں, ٹائم نہیں ہے, مغرب ہو جائے گی کچھ دیر میں. میں اب صرف ایک درخواست کروں گا اب آپ لوگوں سے کہ اب باتیں کرنے کا وقت نہیں ہے, اب عملی جامہ پہنانے کا وقت ہے. میرے ساتھیوں نے, میرے بھائیوں نے, جیسے عبداللہ بٹرا بھائی نے بولا, باقی دیگر لوگوں نے بولا کہ اب آپ لوگ ایکشن لیجئے. باتیں بہت ہو گئی, کانفرنسز میں سمجھتا ہوں بہت ساری ہو گئی, کنونشنز بہت سارے ہو گئے. اب اس پہ عملی جامہ پہنانے کا وقت ہے. اب ہم تنگ آ چکے ہیں, ہم بدزن ہو چکے ہیں, ہم پریشان ہو چکے ہیں. تو لہٰذا میری درخواست صرف اور صرف اتنی ہے کہ اس پہ آپ کی بڑی مہربانی, اب اس کو عملی جامہ پہنائیں. بس اینڈ یہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تھینک یو سر. بہت شکریہ. اولڈ سٹی تاجر اتحاد سے میں گزارش کروں گا علم شیخ صاحب, آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں. پہ آئے اور نکلیں, اور پوری تاجر برادری ان کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے. اور یہاں پر ہم یہاں بیٹھے ہوئے تو آپ کی بات کرتے ہیں معذرت کے ساتھ. ہم لوگ تیرے منہ پہ تیرے ہیں اور دوسرے کے منہ پہ دوسرے کے ہیں. تو ایسی سیاست نہیں ہونی چاہیے. پیپل پارٹی کام کرے, نون لیگ کرے, کوئی بھی کرے, جس کے ساتھ کھڑے ہو وفاداری کرو. اگر یہاں پر آئے تو بھی ان کے ساتھ دیں. بہت بہت شکریہ. خدا ناظم ہوگا, جو میئر ہوگا, جو شہر میں انتخابات کرائے گا, وہ اگلے انتخابات میں حصہ نہیں لے گا. یہ شفافیت کے لیے شرط تھی. اور آپ کے حلقے میں کام نہیں ہو رہا, اور بھی جگہوں پہ کام ہو رہا ہے. اور 2 صوبائی اسمبلی کی سیٹیں موجودہ ایڈمنسٹریٹر صاحب اپنے لیے پکی کر رہے ہیں. تو اگر اس شہر کا 250 ارب لے کے 4-5 ارب روپے کسی حلقے میں لگ بھی جاتا ہے تو میں کہتا ہوں چلیں وہ بھی غنیمت ہے. جی ہاں, بالکل بالکل ایسا ہی ہے, بالکل ایسا ہی. بہت شکریہ. اچھا, میں گزارش کروں گا کہ کراچی الیکٹرانک مارکیٹ ایسوسی ایشن سے سلیم میمن صاحب کے آپ اپنے خیالات کا ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. متحدہ قومی موومنٹ پاکستان, خالد مقبول صدیقی اور ہمارے جو ہے یہاں پر رابطہ کمیٹی موجود ہے, اور بہت سارے ایم پی وغیرہ ہیں. ہمارے پورے کراچی کے صدرو, ہمارے پریزیڈنٹ رضوان عرفان, الیکٹرانک پرنٹ میڈیا اور تمام تاجروں کو السلام علیکم. بالکل انہوں نے صحیح فرمایا کہ انداز جو ہے اپنے اپنے کو ریوڑیاں بانٹ رہا ہے. تو یہاں پر جو ہے روزانہ جو ہے قانون چینج ہوتے ہیں, اور سپریم کورٹ جانے کے لیے بھی آپ کو سونے کی چابی چاہیے. اب جو ان لوگوں نے یہ کالا قانون بنا لیا ہے, اور جس طرح آج ایڈمنسٹریٹر بھی ان کا بیٹھا ہوا ہے جو یہ بھی قانون کے خلاف ہے, اور متحدہ جو ہے 5 سال سے اس پیچھے لگی ہوئی ہے کہ یہ قانون جو ہے نافذ نہ ہو, مگر یہ ہو گیا. اور سپریم کورٹ اور عدالت کا تو وہی چکر ہے کہ تاریخ پہ تاریخ, اور یہ مسئلہ حل نہیں ہو رہا ہے. تو میں کہوں گا کہ آج جو ہے آپ ایک قرارداد پاس کریں کہ تمام تاجر یہاں موجود ہیں, اور وہ ہاتھ اٹھا کے کہیں کہ یہ کالا قانون ختم کریں. سارے تاجر یہ آج پوری میڈیا دیکھ لے کہ یہ کالا قانون ختم کرے, اور یہ قرارداد پاس کر کے سپریم کورٹ, ہائی کورٹ پہ بھیج دو کہ یہ تاجروں کا فیصلہ ہے. بہت شکریہ. بہت شکریہ, بہت شکریہ. اب میں گزارش کروں گا اسلم بھٹی صاحب سے کہ وہ اپنے خیالات کا بہت ٹائم گزر گیا, بہت جدوجہد کی, بڑی محنت کی سب نے مل کر. آج تاجر برادری کو جو پاکستان متحدہ نے جمع کیا ہے, میں اس پر بہت خوش اور مطمئن ہوں. اور میں گزارش کروں گا کہ ہم سب مل کر اس کراچی کے لیے, اس پاکستان کے لیے ان کا ساتھ دیں, اور ہم آگے بڑھ کر شانہ بشانہ کھڑے ہو کر یہ کام کریں. یہ جو انہوں نے قانون پاس کیا ہے, اصل میں یہ سندھ کا مسئلہ نہیں ہے, پورے پاکستان کے اندر. یعنی کہ وفاق بھی ایسے الٹے کام کر رہی ہے, اور یہاں پر بھی یہ کام ہو رہے ہیں. یہ صرف ہماری کمزوری
اور ہمارے نہ آگے بڑھنے سے ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم آگے بڑھ کر اپنا حق چھینیں. اب یہ کالا قانون ہے, اس کے لیے جیسے ہم یہ سپریم کورٹ یا کہیں بھی گئے یا ہم بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہیں. ایک ایک آدمی اس کراچی کے لیے, اس پاکستان کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار ہے. بہت سارے لفظ ہیں, وہ بڑھ چڑھ کر کوئی اور بہت ساری باتیں کریں, اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن سب سے پہلے ایک بات جو ہے نا, وہ ہمیں سچ بولنا چاہیے, جس سے ہم کامیاب ہوں گے. اور کامیابی ہماری یہی ہے کہ ہم سچ بول کر آگے بڑھیں. اس کراچی کے لیے اس کا خون پیا جا رہا ہے, اور یہ تاجر برادری آج بھی خاموش بیٹھی ہوئی ہے. میری ریکویسٹ ہے کہ ایک ایک تاجر, جیسے ہم یہاں جمع ہوئے ہیں, ہم چاہے متحدہ کے ساتھ چاہے ہم اپنی ٹیم کے ساتھ, ایک ایک آدمی سی ایم ہاؤس جائیں اور وہاں جا کر اپنی میٹنگ کر کے اور بہترین اور ہے نا اپنی صلاحیتوں کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کو بتائیں. حالانکہ وہ ہم سے بہت زیادہ سمجھدار لوگ ہیں, لیکن کیا بس وہ, اب میں ایک لفظ بولوں کیا فائدہ اس کا. جو نیچ آدمی ہوتے ہیں نا, ان کا یہ کام ہے, وہ ہمیں یہاں پر جینے کا راستہ نہیں دے رہے. آج ہمیں سب کو اکٹھا ہو کر آگے بڑھنا چاہیے. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ سلیم احمد صاحب, یقیناً دل کی آواز تھی. سوری اسلم بھٹی صاحب, اسلم بھٹی صاحب دل کی آواز تھی. گزارش یہ کہ آپ نے قرارداد کی بات کی ہے اور سلیم احمد صاحب نے بھی بات کی ہے, اور تو ایک تو یہ گزارش ہے کہ بالکل جو تاجر حضرات ہمارے آئندہ آنے والی پٹیشن میں جانا چاہتے ہیں, ہمیں تو بہت خوشی ہوگی کہ آپ اکنامکس کی حیثیت سے, معاشی نمائندے کی حیثیت سے بھی اس میں اگر پٹیشن کا پارٹ بنے تو کیس ہم لڑیں گے. آپ کی نمائندگی سے ہمارے لیے فخر بھی ہوگا, اور عدالتوں کو بھی ایک احساس ہوگا کہ تاریخ پہ تاریخ جو ہے نا معیشت دانوں کو زیادہ جو ہے نا سوٹ نہیں کرے گی. میں گزارش کروں گا, قرارداد کا ذکر ہوا ہے کہ ہمارے ڈپٹی کنوینئر قمر نوید جمیل بھائی سے کہ کیونکہ قرارداد ہمارے پاس موجود ہے, اس قرارداد کو پڑھ دیں, اور پڑھ کر جس طرح آپ نے ہاتھ کھڑے کروا کر آپ نے منظور کروائی ہے, تو ایک بار پھر باقاعدہ طریقے سے آپ سب کی ٹیبل پہ قرارداد موجود ہوگی, پڑھ کر میڈیا کے سامنے اور ہم سب آپس میں یہ منظور کر لیں, تاکہ اس قرارداد کو بھی ہم اپنی پٹیشن کا بھی پارٹ بنائیں اور حکومت سندھ کو بھی بھیجیں. بہت شکریہ. قمر نوید جمیل بھائی سے کوئی درخواست ہے قرارداد کے میٹر پڑھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ خالد مقبول بھائی اور تمام دوستوں. یہ ایک قرارداد ہے جو آج کے اس اجلاس کے سلسلے میں MQM نے مرتب کی ہے, اور تمام دوستوں کی ٹیبل پر یہ پہنچ چکی ہے. میں پڑھ بھی دیتا ہوں, اگر تمام دوست اس پر اتفاق ہوں گے تو اتفاق کریں گے تو پھر یہ آج کی قرارداد بن جائے گی. اور اس میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو وہ بھی جو دوست اگر اس میں کچھ اضافہ کروانا چاہیں تو وہ بھی بتا دیے گا, تاکہ جب یہ میڈیا کو جاری کی جائے گی تو وہ جو دوستوں کی طرف سے اس میں اگر کوئی مزید تجویز کا اضافہ کیا جائے گا تو وہ کر دیں گے. مشترکہ اعلامیہ اور قرارداد آج یہاں پاکستان کی آبادی کا سب سے اہم اور محب الوطن طبقہ موجود ہے, جن کی وجہ سے کراچی آج بھی ملک کا معاشی, اقتصادی, صنعتی دارالحکومت ہے. اب بھی پاکستان کی ترقی, خوشحالی اور استحکام کا ضامن ہے. لیکن گزشتہ 50 سالوں سے سندھ کے موجودہ حکمرانوں نے اپنی طرز حکمرانی کے ذریعے صوبہ سندھ کی یکجہتی اور بھائی چارے کو بے حد نقصان پہنچایا. سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی کی صنعت و حرفت, تجارت اور کاروبار کو ایک منصوبے کے ساتھ تباہ کرنے کی کوشش کی. کوٹا سسٹم کے ذریعے تعلیم اور روزگار کے دروازے بند کر دیے گئے. یہاں کے عوام کو ان کی بنیادی سہولت تک سے محروم کیا گیا. ہر طرح سے حقوق کی پاماری کی گئی, اور اب 2013 کے بلدیاتی نظام اور 2021 کی ترمیمی ایکٹ کے ذریعے کراچی پہ فیصلہ کن کاری وار کیا گیا ہے. اس لیے آج تاجر کانفرنس کا یہ معزز ایوان موجودہ حالات کی روشنی میں اس نتیجے پہنچا ہے.
کراچی تاجر کانفرنس کا یہ ایوان سندھ حکومت کی جانب سے مقامی حکومت کے قانون پہ یک طرفہ ترمیم کو مسترد کرتا ہے اور سمجھتا ہے کہ 2013 کا بلدیاتی نظام ایک ارتکاز اختیارات پر مبنی نظام ہے جس نے کراچی سمیت سندھ کے شہری علاقوں بالخصوص سندھ اور دہی سمیت پورے صوبے میں موجودہ بلدیاتی نظام کو یکسر مفلوج کر دیا ہے اور وہ تمام تر اختیارات جو 18ویں ترمیم کے بعد بلدیاتی حکومتوں اور عوام کو منتقل ہونے تھے وہ سندھ حکومت کے ہاتھوں یرغمال ہو کر رہ گئے۔ سندھ کی زمو حالی کا ذمہ دار 2013 کا قانون اور اس کو منظور کرنے والی حکومت سندھ ہے۔ گزشتہ دنوں 2013 کے بلدیاتی قوانین میں کی جانے والی ترمیم سندھ میں موجودہ مفلوج الحال مفلوج بلدیاتی حکومت کا نہ صرف گلا گھونٹنے کے مترادف ہے بلکہ آئین پاکستان سے براہ راست متصادم بھی ہے۔ 2001 کے شہری اور بلدیاتی حکومتوں کو جو اختیارات حاصل تھے پیپلز پارٹی کی حکومت نے 2013 کے بلدیاتی ایکٹ کے ذریعے چھین لیے۔ اس کے بعد 2021 کے ترمیمی ایکٹ کے ذریعے رہا سہا بلدیاتی اختیار اور وسائل بھی حکومت سندھ نے اپنے قبضے میں لے لیے اور اب شہری اور بلدیاتی حکومتیں مکمل طور پر مفلوج، معذور اور غیر فعال ہیں۔ یہ ایوان ایسے بلدیاتی نظام کا مطالبہ کرتا ہے جو آئین پاکستان کی شق 140A کے مطابق سیاسی، مالی اور انتظامی طور پر مکمل خود مختار ہو۔ کراچی تاجر کانفرنس کا یہ معزز ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ وفاق سے جس فارمولے کے تحت قومی مالیاتی کمیشن کے ذریعے صوبوں کو وسائل تقسیم ہوتے ہیں اسی طرح صوبے میں مالیاتی کمیشن کے ذریعے ڈویژن، ڈسٹرکٹ، تحصیل، یونین کونسل کی منتخب بلدیات کو اسی طرح اسی فارمولے کے تحت وسائل تقسیم و فراہم کرنے کے پابند ہوں۔ کراچی تاجر کانفرنس کا یہ معزز ایوان مطالبہ کرتا ہے کہ پاکستان کو 70 اور سندھ کو 95% ریونیو فراہم کرنے والے شہر کراچی اور اس کے تاجروں سے ہر سطح پر جاری ظلم و ناانصافی کا سلسلہ فوراً بند کیا جائے، جائز ضروریات اور سہولیات فراہم کی جائیں۔ آج کا یہ ایوان دیہی اور شہری سندھ کے مظلوم و محکوم تباہ حال عوام کو یقین دلاتا ہے کہ جب تک آئین پاکستان کی روح کے مطابق ایک مکمل اور بااختیار بلدیاتی حکومت کا نظام نافذ عمل نہیں کیا جاتا اس وقت تک ہر سطح پر آئینی، قانونی، جمہوری جدوجہد کو جاری رکھا جائے گا۔ آپ تمام دوست اگر اس کی حق میں ہیں تو ہاتھ اٹھا کر بتا دیجئے، اور دوسرا یہ ہے کہ مزید اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ذہن میں کوئی ایسا پوائنٹ ہے جو کہ اس کا ذکر نہیں ہے تو برائے مہربانی آپ تمام دوستوں کے آگے کاغذ موجود ہے، لکھ کر یہاں پر خالد مقبول بھائی کے پاس پہنچا دیجیے گا۔ ہمارے جو یہاں کے ساتھی ہیں وہ کلیکٹ کر لیں گے تاکہ اس کا اس میں ایڈیشن کر دیا جائے۔ شکریہ۔ مشکور ہوں کہ جی آپ نے اتنے امپورٹنٹ پوائنٹ کے اوپر تمام بزنس کمیونٹی کو جو جمع کیا ہے، میں اس کے حوالے سے بہت شکریہ ادا کروں گا۔ دیکھیں، میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بزنس کمیونٹی جو تاجر ہوتا ہے نا، بیسکلی دیکھا جائے تو اس کی کوئی پارٹی ہوتی ہی نہیں ہے، وہ نیوٹرل ہوتا ہے۔ ہم اپنے کلائنٹ سے، اپنے کسٹمر سے نہ ذات پوچھتے ہیں، نہ قوم پوچھتے ہیں، نہ کچھ بھی نہیں۔ تو یہاں ہم اسپیشلی جو اگر افسوس اور درد لے کے جو آئے ہیں وہ اپنے سٹی کا لے کر آئے ہیں، اپنے شہر کا، کہ جو جس طریقے سے کارنر کیا گیا، اتنا ریونیو جنریٹ کرنے کے بعد بھی اگر یہ حال ہے تو افسوس ہی کرنا پڑے گا۔ بلکہ میں تو یہ بھی ساتھ میں کہوں گا کہ اتنا کارنر نہ کریں کہ تنگ آمد بجنگ آمد، تو یہ چیز کم از کم نہ ہو۔
बिज़नेस कम्युनिटी को साथ लेके चलें। हम इस शहर की तरक्की के लिए, हमारा जीना यहाँ, हमारा मरना भी यहाँ है, हम कहाँ जाएं मुझे बताएं, इसके अलावा कुछ है? कुछ भी नहीं है। तो क्यों ना अगर अच्छे अंदाज से बैठ के और इस शहर की तरक्की के लिए, पूरे सिंध की तरक्की के लिए आए मिल बैठ के करते हैं। जो काबिल है, जो इस चीज़ को समझ सकते हैं, जो ईमानदारी के साथ डिलीवर कर सकते हैं, उनको आगे लेकर आएँ, उनको आगे आना चाहिए। अगर आप इस तरीके से अगर किसी को भी कॉर्नर करेंगे, चाहे अगर एक बाप के 4 बेटे हैं, अगर आप इस तरीके से किसी को कॉर्नर, एक को कर लें, 2 को कर लें, तो क्या होगा? तो फिर वही बात जो मैंने कही, तंग आमद बजंग आमद। तो खुदारा अकल के नाखून लें। इस शहर की, इस मुल्क की तरक्की के लिए हमें आगे बढ़ना है। बिज़नेस कम्युनिटी हमेशा आपके साथ है। मैं वाकई कंडम भी करता हूँ इस चीज़ को कि ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल सरासर ज़्यादती है। अगर हमें शहर और इस मुल्क की तरक्की को लेके चलना है, बिज़नेस कम्युनिटी को साथ लेके चलें। इतना रेवेन्यू इतना जनरेट कर रहे हैं, आप अगर इस तरह बागी करेंगे तो क्या होगा? फिर जाहिर सी बात है, जो अफोर्ड कर सकते हैं वो यहाँ से स्विच ऑफ कर जाएंगे, कहीं और फ्लाई कर जाएंगे। फिर इसके बाद ढूंढते रहिएगा फिर कहाँ है वो बिज़नेस कम्युनिटी, कहाँ है बिज़नेसमैन। तो खुदारा अकल के नाखून लें। जितने भी मेरे बड़े हैं, जितने भी हैं, उनको बैठ के इस चीज़ को हल करना चाहिए और शहर की तरह इसको साथ लेकर चलें। अगर आप कॉर्नर करेंगे तो फिर इस किस्म की चीज़ें तो फिर होंगी, फिर शिकवा कैसा, गिला कैसा। तो खुदारा सोचिए, समझिए और अकल के नाखून लें। मैं यही कहूँगा इसमें। थैंक यू जी। नहीं, तमाम मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के लीडरान को अस्सलाम वालेकुम। आज बड़ा अच्छा लग रहा है तमाम ताजिर बरादरी को एक जगह देखकर, और खुशी हो रही है कि कराची के लिए कोई बात की जा रही है। लेकिन सच्ची बात तो यह है कि माज़रत के साथ कि लगता ऐसा है कि कराची को जो है ना, यतीम और ताजिरों को लावारिस छोड़ा हुआ है। अगर दूसरे शहरों से या दूसरे सूबों से आप कंपेयर करें, आप देखें प्रोडक्शन यहाँ पे गैस की जो है वो 66% है सिंध के अंदर, और KPK के अंदर 10% है। KPK अपनी जो प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन है, उसको फुलफिल करता है। उधर का वज़ीर आला बोलता है, वो क्लियर कट बोलता है कि पहले हम अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे, जो हमारा आइन भी बोलता है, उसके बाद दूसरे सूबे को देंगे। इसका ऑल्टरनेट क्या हो रहा है? पूरे सिंध के अंदर 66% प्रोडक्शन है और उसके बावजूद तमाम, ना घर के अंदर गैस है, ना इंडस्ट्री के अंदर है, तमाम इंडस्ट्रियाँ बंद पड़ी हुई हैं, CNG स्टेशन बंद पड़े हुए। टूल क्रॉस करें, कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, कराची को क्रॉस करते ही कंस्ट्रक्शन नज़र आ रही है, कराची के अंदर बंद पड़ी हुई है। देखिए, कराची के साथ ये जितनी भी एक्टिविटी है इसको बंद की जाए, ये नाजायज़ है। हमारे साथ ताजरों के साथ ये एक ऐसा अमल है जिसकी वजह से आज हमारा ताजिर बहुत ज़्यादा परेशान है। आप मार्केटों का हाल देखें, कारोबार का हाल देखें, नए पे नए टैक्स लगाए जा रहे हैं। जैसा कि अभी ये थोड़ी देर पहले बताया, हमारी इंडस्ट्री के ऊपर इन्होंने एक नया टैक्स की शायद बात की जा रही है। इसके ऑल्टरनेट देखें, 1.5 साल हमारे कारोबार को बंद किया शादी हाल को। कराची के अंदर पॉजिटिविटी रेशो जब तक नीचे था तो पंजाब में बढ़ा हुआ था, या KPK में, बलूचिस्तान में, उसकी वजह से कराची को बंद कर दिया। 1.5 साल हमने सफ़र किया है और उस वक्त इन्होंने हमसे ये वादा किया है, सिंध गवर्नमेंट ने, कि आपको हम रिलीफ देंगे, आपके टैक्सेस में छूट देंगे। ये हमें छूट नज़र आ रही है। ये ज़्यादतियाँ अहलियान कराची के साथ, ये ज़्यादतियाँ ताजिर बरादरी के साथ बंद की जाएँ। और हमें जिस तरीके से मुत्तहदा पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है और आज जो ताजिर कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की गई है, मैं इस चीज़ की हिमायत करता हूँ कि मेयर यहाँ पे बिल्कुल, और एक पावरफुल मेयर की हैसियत से आए जो सारी चीज़ों को टेक ओवर करे और यहाँ पे काम करे। इस वक्त इस शहर की ज़रूरत है, नीड है। ये वो कराची है जिसने हमेशा पूरे पाकिस्तान को सीने से लगाया है, और आज कराची की हालत देखकर आप यकीन माने दिल खून के आंसू रोता है। मैं आप लोगों को बहुत अप्रिशिएट करता हूं कि आप लोगों ने आज तमाम ताजिरों को जमा किया, और मेरी एक ज़ाती राय यह है कि जिस तरीके से आपने आज ताजिरों को जमा किया है, उसी तरीके से ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस जितने भी यहाँ के स्टेक होल्डर्स हैं उनको भी बिठाया जाए, उनको भी बताया जाए कि भाई यहाँ पे क्या ज़्यादतियाँ हो रही हैं इन ताजिरों के साथ, अहलियान कराची के साथ, इसको बंद किया जाए। वो मास ट्रांजिट ग्रीन लाइन की मैं एक बात करूँगा, उसके बाद मैं माइक जो है किसी और को देता हूँ। 1 साल का प्रोजेक्ट 4 साल में शिफ्ट किया है, ये एहसान किया, वो भी आधा, और उसके अंदर भी 4 साल आधे कराची को इन्होंने जो है इस्तिमा का मरीज बना दिया है। इस तरह के कामों से गुरेज किया जाए, कराची को कराची का हक दिया जाए। खुदारा की खुशी होगी कि उसमें सिंध की तमाम जमातों ने शिरकत की थी, जो ऐवान में हैं, ऐवान से बाहर हैं।
اور جو شرکت نہیں کر سکے 1-2 جماعتیں انہوں نے ہمارے موقف کی تائید کی، اور اس میں خاص طور پر وہ جماعتیں بھی موجود تھیں جو پچھلے دور میں پیپلز پارٹی کی اتحادی تھیں، تو ان سب نے بڑی تمام جماعتوں نے اس اے پی سی میں اس کی حمایت کی تھی، اور یہی قرارداد وہاں پہ بھی پڑھی گئی تھی جس پہ سب نے دستخط کیے تھے. انشاءاللہ آگے بھی مزید سیاسی ہم آہنگی کے لیے آپ کی تجویز انشاءاللہ سامنے رہے گی اور پارٹی اس کے لیے کوشش کرے گی. میں گزارش کرتا ہوں حیدری جیولرز کے محترم فراز صاحب سے کہ آپ اپنے خیالات سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے، وہ ہم سب نے لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے. بہت درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک صلی اللہ علیہ وسلم. بہت بہت شکریہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے تمام رہنماؤں کا. ہمیشہ کی طرح تاجروں کی آواز آپ دوبارہ بننے کے لیے آئیں. اور ظلم یہ ہے کہ پوری دنیا میں جو میٹروپولیٹن سٹی ہوتا ہے، ایک سٹی ایسا ہوتا ہے جو ان کا لینڈ مارک ہوتا ہے. جیسے کولمبو ہم چلے جاتے ہیں، ہوچومن سٹی ویتنام چلے جائیں، تھائی لینڈ کا بینکاک ہم دیکھ لیں، لیکن کراچی کو دن بدن زوال پذیر کیا جا رہا ہے. آپ نے تمام فگر دے دیے. ہماری لاسٹ ٹائم جو کووڈ کی اوپر میٹنگ ہوئی تھی چیف منسٹر صاحب سے، انہوں نے ہمیں یقین دہانی کرائی تھی کہ سندھ گورنمنٹ لوکل ٹیکسز نہیں لے گی جب تک کہ کووڈ والا معاملہ ہے. اور آپ نے جو آج فگر دیے ہیں وہ 250 ارب روپے کے ہیں، جو کہ ہمارے پاس فگر تھے 177 ارب کے. تو ہم نے آج نوٹ کیا 250 ارب روپے لیے، 95 ارب کی جگہ انہوں نے یہ کلیکشن کیا ہے. اور ایک جو ٹیکس ہے وہ 2 جگہ سے لیا جاتا ہے ہم سے. جیسے کہ ٹریڈ لائسنس اور پروفیشنل ٹیکس، پروفیشنل اور ٹریڈ، ان 2 کو 2 جگہ سے ہم سے ٹیکس لیا جاتا ہے. ٹریڈ لائسنس ہمارے پاس ڈی ایم سی لینے کے لیے آتی ہے، وہ ہم سے 2500 سے لے کے 25,000 تک کا ٹیکس ہم سے وصول کرتی ہے دکان کے اوپر. اور اس کے بعد پروفیشنل ٹیکس جو کہ برطانیہ راج میں نیپیر روڈ پہ جو طوائف اپنا بزنس کرتی تھی ان پہ یہ پروفیشنل ٹیکس لاگو کیا گیا تھا، وہ تاجروں پہ لاگو کر دیا گیا. اور پروفیشنل ٹیکس ایکسائز ڈپارٹمنٹ ہم سے لیتا ہے. اور ظلم ہمارے ساتھ یہ ہے کہ پروفیشنل ٹیکس ہم جو انکم ٹیکس بھرتے ہیں اس کا ریٹرن ہم ہمارا ایف بی آر سے لیا جاتا ہے، اور اس کے اوپر ہم پہ لاکھوں روپے پروفیشنل ٹیکس عائد کیا جاتا ہے. پھر ہم سے رشوتیں لے کے وہ ٹیکس لیا جاتا ہے. اس وقت کراچی شہر میں پروفیشنل ٹیکس 3,000 سے شروع ہوتا ہے اور لاکھوں روپے تک جاتا ہے. منیمم میری مارکیٹ میں 1 لاکھ روپے کا چالان دیا جاتا ہے. اس طریقے سے اگر آپ کراچی کے علاوہ باقی میگا سٹیز کو اگر آپ دیکھیں، لاہور، فیصل آباد، پشاور، سندھ کے میگا سٹیز کے علاوہ تمام جگہوں پہ پچھلے 13 سال کے اندر اگر آپ دیکھیں تو کم از کم ہر شہر نے 3 سے 4 نیو انڈسٹریل زون بنائے. کراچی میں پچھلے 13 سال میں ایک بھی نیا انڈسٹریل زون اناؤنس نہیں ہوا. جس طریقے سے آبادی پھیل رہی ہے، جس طریقے سے کاروبار کو بڑھانا چاہیے، ہماری سندھ سرکار کے پاس کوئی کسی قسم کے آگے کا ویژن ہی نہیں ہے. بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، چیل چوک جو کہ ایک ٹائم پہ بد امنی کا شکار رہا ہے، اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں عثمان آباد فقیر محمد درہ خان روڈ، پاکستان کا سب سے پہلا انڈسٹریل زون یہاں تھا جس کو لیاری انڈسٹریل زون کہا جاتا ہے، جہاں پہ ایسٹرن اسٹیل مل موجود تھی، جہاں پہ کیپٹن کیمیکل پاکستان کی بڑی فیکٹری وہاں موجود تھی، جہاں پہ تمام جو رائس ہمارا ایکسپورٹ ہوتا تھا ان کی بڑی بڑی فیکٹریاں وہاں پہ موجود تھیں. اگر آپ دیکھیں تو وہاں پہ فاؤنڈریز بہت زیادہ تھیں. ان تمام کو ایک پلاننگ کے ذریعے تباہ کیا گیا اور ہماری املاک پہ قبضہ کیا گیا. قبضہ کرنے کے بعد ہماری املاک کے باہر انکروچمنٹ قائم کی گئی. جب آج سپریم کورٹ نے ایکشن لیا ہوا ہے تو اس انڈسٹریل زون کو دوبارہ آباد کیوں نہیں کیا جا رہا ہے، جو کہ انڈسٹریل زون موجود ہے آپ کے پاس اور کراچی کا سب سے پرانا انڈسٹریل زون ہے. ہم نے اس کے ڈاکیومنٹس ہمارے اسٹیبلشمنٹ کو بھی مہیا کیے ہیں، ہم نے کمشنر صاحب کو بھی اس کے ڈاکیومنٹ بھیجے ہیں، ہم نے ڈپٹی کمشنر ساؤتھ کو بھی اس کے ڈاکیومنٹ بھیجے ہیں کہ بھائی ان جگہوں کو ہم نے، بلکہ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں آپ کے توسط سے کہ پچھلے 3 ماہ کے اندر 30% پراپرٹی کی ہم نے وہاں پہ لیز رینیو کروائی ہیں ان حالات میں بھی.
जबकि हमारी वहाँ पे प्रॉपर्टीज पे कब्जा हुआ है। हम यहाँ पे एक चीज़ देखते हैं, इस शहर में, इस मुल्क का अलमिया ये है कि आप असेंबली में बैठ के आवाम की आवाज़ नहीं पहुँचा सकते या आपकी आवाज़ नहीं सुनी जाती, लेकिन जब हम ताजिर या इस मुल्क के बासी रोड पे बैठते हैं तो हमारे मसले देन एंड देयर हल हो जाते हैं, जिसकी सबसे ज़्यादा मिसाल आपके सामने है। इस मीडिया ने गैंग वॉर का हमारा मसला हाईलाइट किया, इससे पहले गैंग वॉर को कोई मानने के लिए तैयार नहीं था। जब हम चैम्बर ऑफ कॉमर्स में बात कर रहे थे, हमने एविडेंसेस दिए कि गैंग वॉर अपनी ट्रेड बॉडीज रजिस्टर्ड करा रही है। मुझे अच्छी तरह याद है, उस वक्त चैनल होता था CNBC, उसने उस चीज़ के ऊपर लाइव प्रोग्राम किया और हमने एविडेंसेस दिए। इसके बाद इस कराची में ऑपरेशन हुआ है और आपका जो है हमारा लॉ एंड ऑर्डर का मसला हल हुआ। इसके बाद कोविड-19 का मसला जो आया है, उसके लिए भी हमें रोडों पे बैठना पड़ा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के हम शुक्रगुजार हैं, उन समेत तमाम सियासी जमातों ने हमारा साथ दिया, तमाम स्टेक होल्डर्स ने हमारा साथ दिया और उसके बाद मार्केट्स खुल गई। वो जो 25% आपका कोविड था, वो आपका उसी दिन 7% पे आ गया। हम ये समझते हैं आज आपने जो करारदाद पास की है, हम उसकी मुकम्मल तायद करते हैं। साथ साथ हम आपसे रिक्वेस्ट ये करते हैं, इसमें एक पॉइंट का इजाफा किया जाए कि सिंध सरकार जो हमसे टैक्स लेती है वो 1 विंडो टैक्स ले ले। जो मुख्तलिफ किस्म के सिविल डिफेंस टैक्सेस और मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस जो हम पे करते हैं, वो उसका रिटर्न तो हमें कुछ नहीं मिलता, लेकिन कम से कम एक विंडो से जाएगा तो हमें पता हो और आपको पता होगा हम किस मद में कितना टैक्स दे रहे हैं। साथ साथ हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि कराची का अगर मसला हल करना है तो अब एक ही मामला रह जाता है कि हम एहतिजाज पे जाएं। अगर तमाम लोग तायद करते हैं तो हाथ उठा के तायद करते हैं कि एहतिजाज करना चाहिए या नहीं। हमारे पास अगर कोई और ऑप्शन नहीं है इसके अलावा, क्योंकि आज तक हमने जो भी मामला अपना हल करवाया वो एहतिजाज के जरिए कर रहे हैं। और आप धरना दें, एहतिजाज करें, इसकी कॉल करें, तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के कराची के ताजिर आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और 1 विंडो ही इस शहर का हल है। और अगर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जो हमारा मुतालबा है कि एक ताकतवर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन हो जाए, जिस तरह लाहौर है, जिस तरह कोयटा है, जिस तरह पेशावर है, तो ये 1 विंडो वाली हमारी बात खुद ब खुद मंजूर हो जाती है इस कानून के तहत। तो अगला कानून जो हम बना रही है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट अपने कानूनी माहिरीन के साथ, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि उसमें एक ताकतवर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का कॉन्सेप्ट है और सिंध में 5 मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का कॉन्सेप्ट है। हम चाहते हैं कि सक्खर भी मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन बने, हैदराबाद भी बने, लाड़काना भी बने, पूरे सूबे में ताकतवर मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जो अपना 1 विंडो टैक्स लें। और ये बिल इंशाल्लाह जैसे तैयार होगा तमाम सियासी जमातों से सिग्नेचर करा के आप लोगों को भी इंशाल्लाह इसकी कॉपीज़ दी जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का इस इशू पे ताजिर कन्वेंशन बुलाने पे दिल की गहराइयों से कराची की तमाम ताजिर बिरादरी की तरफ से इनको मुबारकबाद देता हूँ कि इन्होंने 3.5 करोड़ आवाम और बिजनेस कम्युनिटी के मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए आज जो ताजिरों को मदऊ किया है, हम इनकी भरपूर हिमायत का इस पे ऐलान करते हैं और हम इसको बिल को फौरी तौर पे मुस्तरद करते हैं और हम ये कहते हैं कि सिंध गवर्नमेंट को फौरी तौर पे इस बिल को वापस लिया जाए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, जनरल बाजवा साहब से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा ये वो शहर है जो कि 3.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वाला ये शहर है, मिनी पाकिस्तान है। चारों सूबे से लोग आके यहाँ अपने बच्चों का रोज़गार कमाते हैं, जिसको मर्दमशुमारी के नाम पे 1 करोड़ 40 लाख से गिना जाता है, जबकि 2 करोड़ से ज़्यादा लोग जो है इस शहर के अंदर खाना पीना, पानी, लाइट, बिजली सब इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अफसोस कि सिंध गवर्नमेंट को कुछ भी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। आप अंदाज़ा कर लें कि पीने का साफ पानी मौजूद नहीं है, ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है, तालीम का निज़ाम नहीं है, सेहत का निज़ाम नहीं है। ये वो शहर है जो कि पूरे पाकिस्तान को चलाता है। मेरी समझ में नहीं आता कि इसके ऊपर आवाज़ चारों सूबों से क्यों नहीं उठती। ये वो शहर है जो चारों सूबों को चला रहा है। मेरी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा इसको फौरी तौर पे देखें। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मेरी रिक्वेस्ट होगी और जनरल बाजवा साहब से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि कराची के जो ताजिर हैं ऐसा ना हो और कराची की 3.5 करोड़ आवाम रोडों के ऊपर आए और अपने मनमानी और अपने हकूक़ के लिए वो आवाज़ बुलंद करे। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो चाहें तो इस आवाज़ को बाहर आने से पहले इस करारदाद को जो है फौरी तौर पे इसको वापस लिया जाए और कराची की आवाज़ को सुना जाए, इस शहर को महरूमियों से निकाला जाए। और मैं तमाम कराची के जो शेख होल्डर हैं उनसे खुदारा रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस मंशूर में
اس چیز کے اوپر اس پلیٹ فارم پہ اس مسئلے کے اندر ایک آواز ہو جائیں تاکہ ہم کراچی کی جو 3.5 کروڑ عوام ہے اور بزنس کمیونٹی ہے آپ کو دعاؤں میں یاد رکھ سکے. شکریہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں بس جلدی تمام مقررین سے گزارش کروں گا. آل پاکستان جیولر مینوفیکچر ویلفیئر ایسوسیشن سے محمد ارشد صاحب چیئرمین ہیں، آپ اپنے خیالات کے ساتھ. آنے والا میئر جو ہے اس کے اختیارات کیا ہونے چاہیے، اس پر بھی روشنی ڈالنی چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں اس میئر کے پاس، جو بھی نیکسٹ میئر آئے، اس کے پاس کم از کم ہاسپٹلوں کا چارج ہونا چاہیے، جو وہ دوائیاں ہمارے بچوں کو میسر ہوں، ہمارے بچوں کو ہاسپٹلوں کے اندر علاج میسر ہو، سرکاری اسکولوں کے اندر ہمارے بچوں کو تعلیم میسر ہو. ہم مشنریز اسکول کی طرف نہ بھاگیں، کیونکہ ہر آدمی افورڈ نہیں کر سکتا پرائیویٹ. تو ایسا میئر لائیں جو با اختیار ہو، اور اس قرارداد کے اندر بھی یہ پوائنٹ شامل کریں کہ اس کے اندر ٹریفک پولیس بھی اس کے اختیار میں ہو، سندھ پولیس بھی اس کے اختیار میں ہو، کراچی کے تمام ہاسپٹلز بھی اس کے انڈر میں آتے ہوں، اور تمام سرکاری اسکول بھی انڈر میں آتے ہوں. اور سیوریج کا نظام جو تباہ برباد ہے، سڑکیں تباہ برباد ہیں، اس کی مرمت، تزئین و آرائش بھی جو ہے وہ میئر کے انڈر میں ہو. اور ہمارا چیئرمین چاہے وہ UC چیئرمین ہو، اور ایک کونسلر بھی جو وہ بھی با اختیار ہو، اس کے پاس بے اختیار ہوں. آج ہم اپنی مدد آپ کے تحت اسٹریٹ لائٹس لگاتے ہیں، آج ہم اپنی مدد آپ کے تحت CCTV کیمراز لگاتے ہیں. یہ سب چیزیں جب ہم ٹیکس پیئر ہیں، ہمیں گورنمنٹ آف پاکستان اور سندھ گورنمنٹ پرووائڈ کرے، نہیں کر سکتی تو میئر کو اختیار دیں، تاکہ آنے والا میئر جو ہے ہماری ان تمام مشکلات کو، تمام چیزوں کو سمجھے اور با اختیار میئر کے لیے آواز بلند کریں. آپ لوگ بھی، ہم بھی، جہاں بھی ہماری ضرورت ہوگی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. جہاں پر شہنشاہیت ہو وہاں پر انصاف کی توقع نہیں ہوتی ہے. اس کے شعر بولتا ہوں کہ شہنشاہوں سے عدالت کی توقع تو نہیں، لیکن شہنشاہوں سے عدالت کی توقع تو نہیں، لیکن آپ کہتے ہیں تو میں زنجیر ہلا دیتا ہوں. بات یہ ہے کہ متحدہ قومی نے ماضی میں جب بھی تاجروں کو پکارا انہوں نے قربانی دی ہے. ہم آج بھی اس قربانی کے لیے تیار ہیں. جب چاہے، جس وقت چاہیں، انشاءاللہ تعالیٰ ہم حاضر ہیں. کسی بھی کالے قانون کے ہم نہیں مانتے ہیں. بس گزارش یہ ہے کہ ہم بھی بہت سارے مسائل میں گرے ہوئے ہیں. یہ سارے جو چھوٹے تاجر بیٹھے ہوئے ہیں، کاروبار ہمارا تباہ ہے، تو اس کے لیے بھی آپ کو ہماری آواز بننی پڑے گی. ہم آپ کی آواز بنے گی، آپ ہماری آواز بنیں. انشاءاللہ تعالیٰ مسئلہ حل ہوگا. قانون کیا ہے؟ کوئی طاقت بھی ایسی نہیں ہے. جب عوام اٹھے گی تو وہ کالے قانون سارے ختم ہو جائیں گے. اس کے لیے بس ایک شعر کہہ کے بس کرتا ہوں کہ اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، زندانوں کو بھی خبر نہیں. اب ٹوٹ گریں گی زنجیریں، زندانوں کو بھی خبر نہیں. جو دریا جھوم کے اٹھیں گے وہ تنکوں سے ٹالے نہ جائیں گے. بہت شکریہ. بھول گئے تھے جو لاک ڈاؤن میں ہم نے دیے پیسے اسسٹنٹ کمشنر اور جو جا کے جیلیں کاٹی ہیں، جس میں ہمارا کوئی قصور بھی نہیں تھا. تو شاید یہ ایک نشاندہی کرنا ضروری ہے، اور آنے والے وقتوں میں ایسا نہیں ہمیں اس کے بعد جا کے یہ چیزیں بھگتنی پڑیں. پہلا تو یہ، اس کے لیے آپ لوگ بھی تھوڑا سا ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، کیونکہ ریسنٹلی ہم 8-10 دکانوں کے جرمانے بھر کے آئے ہیں آج سے تقریباً 1 ہفتہ پہلے. اچھا، دوسری چیز یہ کہ ہم تاجر ماشاءاللہ، میں 5 سے 8 سال ہو گئے. عتیق میر صاحب بیٹھے ہیں، شیخ صاحب بیٹھے ہیں، مجھے پرسنلی جانتے ہیں پرانے. ہم تاجر تو اپنی جگہ یونٹی لے کے آپ کے کہنے پہ آ گئے ہیں، لیکن میری اپنی خواہش یہ ہے کہ ہم سارے جو ٹوٹ پھوٹ گئے، بکھر گئے، ہمیں اس پہ بھی کوئی کام کرنا چاہیے. جو الگ الگ پلیٹ فارم سے ہم اپنی طاقت استعمال کریں گے. اگر ہم ایک پلیٹ فارم پہ جا کے کھڑے ہوتے ہیں، جو موجودہ شاید پچھلے دنوں آفاق بھائی نے بھی کہا تھا کہ میں خود معافی مانگنے کو تیار ہوں. اگر اس طرح کی کوئی چیز ہو جاتی ہے بہت اچھا ہے. بہت شکریہ. تھینک یو. بہت شکریہ آپ کا کہ خیالات کا. اور یقیناً کراچی کے مسائل پر کراچی کے تمام تاجر برادری کو یہاں مدعو کیا، اس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں. اور میں جو بلدیاتی ایکٹ میں ترمیم کی گئی ہے اس کی شدید الفاظ میں مذمت کرتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس شہر میں بلدیاتی مسائل سے جتنی پریشان تاجر برادری ہے اور کوئی نہیں ہے، اور اس سے بڑھ کر سنجیدہ بھی ہے کہ ان مسائل کا حل نکالا جائے. لیکن اس صوبے میں جہاں ہم کہتے ہیں کہ حکومت ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس صوبے میں حکومت نہیں بادشاہت ہے.
اور یہاں بادشاہت کے ذریعے حکومت چلائی جا رہی ہے. اور یہاں پر ہم نے دیکھا کہ جب بھی وقت پر، یا میں یہ کہوں گا کہ کسی بھی مرض کا علاج جب وقت پر نہیں ہوتا تو وہ ناسور بن جاتا ہے. ہم نے ہمیشہ شاید وقت پر ایسے اقدامات نہیں کیے کہ اس شہر کے خلاف ہونے والے مظالم کا اگر ہم وقت پر ان کو روکتے تو آج اس شہر کی یہ حالت نہ ہوتی کہ جہاں پر اداروں کو اتنا بدنام کر دیا گیا ہے کہ 21 گریڈ 22 گریڈ کے افسران کے دستخط شدہ ڈاکومنٹس کو بھی کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور یہ تحفہ سندھ حکومت نے دیا ہے اس شہر کو کہ اس شہر کو تباہ و برباد کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بلدیاتی ایکٹ میں 2013 میں ترمیم کر کے اختیارات کو محدود کیا گیا اور اب 2021 میں ایک بار پھر ایسا کیا جا رہا ہے، تو میں سمجھتا ہوں پھر بلدیاتی انتخابات کرانا بھی بے سود ہے. اور ہم کسی طور پر بھی ایسے بلدیاتی انتخابات کا حصہ بھی نہیں بنیں گے کہ جس سے صرف برائے نام لوگوں کو منتخب کیا جائے اور پیسوں کا ضیاع کیا جائے انتخابات کرا کر. میں سمجھتا ہوں کہ اب بھی وقت ہے کہ ہم کراچی شہر کے مسائل، کراچی شہر کے ساتھ ہونے والے مظالم کے خلاف ہم ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہوں. ہم نے دیکھا کراچی شہر میں دکانیں توڑی گئیں، لوگوں کے گھر مسمار کیے گئے. میں خود ذاتی طور پر چیف جسٹس صاحب کے پاس 2 دفعہ گیا. ہمارے بہت سارے لوگ جو ہے وہ خوف کا شکار تھے. مجھ سے بھی وہی رویہ اختیار کیا گیا جو ہر ایک سے اختیار کیا جاتا ہے، لیکن ہمیں اب خوف کی زنجیریں توڑ کر آگے بڑھنا ہوگا. اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس شہر میں کاروبار کرنا ہے، اس شہر کو ترقی یافتہ دیکھنا ہے، تو پھر ہمیں ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا ہو کر یہ جو قرارداد پاس ہوئی ہے اس کی حمایت کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہوگا تاکہ ہم مزید اپنے اس شہر کو بربادی سے بچائیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ حکیم شاہ صاحب نے. شہیدان جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے خالد مقبول بھائی کا، خبر نبی جمیل صاحب، خواجہ اعزاز السلام صاحب اور MQM پاکستان کے تمام دوستوں، کراچی کے تمام تاجروں، السلام علیکم. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتایا چلوں یہ جو کانفرنس آپ نے کی، مقصد سب کا ایک ہی ہے کہ کراچی کی ترقی کس طرح جو ہے اس کے کردار ادا کیے جائے. ابھی تک تو کراچی کے عوام کو پتہ ہی نہیں کہ ٹیکس کس کو دیکھنا ہے. یہاں الگ الگ کمپنیاں کھل گئی ہیں، کوئی KMC، کوئی DMC، کوئی گورنمنٹ، سب لوگ جو ہے کراچی سے ٹیکس لے رہے ہیں لیکن کراچی کو کچھ دے نہیں رہے. آپ نے صحیح کہا، سب سے پہلے جب کام ہوا کراچی میں تو پرویز مشرف صاحب کے دور میں کراچی میں کام ہوا، بلدیاتی نظام انہوں نے دیا اور اس میں کراچی ترقی ہوا. اور وہی اس کے بعد اب تک کوئی کراچی میں کام نہیں ہوا. ہم کیا دینا چاہ رہے ہیں اپنے شہر کراچی کو؟ ہم نے تو زندگیاں گزار لیں، یہ کراچی اب ہماری نسلیں ہیں وہ دیکھیں گی، تو لیکن اپنی نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں ہمیں یہ سوچنا ہوگا. اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ MQM پاکستان، سب سے پہلے تو بتاؤں آپ کو کسی سے پاکستان ہونے کا سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے. آپ MQM ہیں اور آپ کو کسی سے، آپ محب وطن لوگ ہیں، آپ کو کسی سے کوئی سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ آپ پاکستان کی بات کرتے ہیں، کراچی کے تاجر کی بات کرتے ہیں، کیونکہ کراچی سب سے زیادہ ریونیو دیتا ہے. کراچی چلتا ہے تو پورا ملک کا کاروبار چلتا ہے. ہم یہاں جو کراچی میں لوگوں نے کاروبار کیا، ہم لوگ بیسیکلی ہم لوگ یہیں پیدا ہوئے اور یہیں مریں گے. ہم کہیں باہر نہیں جائیں گے کیونکہ ہمیں لگاؤ ہے اپنے شہر سے، اپنے اس شہر سے لگاؤ ہے اور چاہتے یہ ہے کہ یہ شہر ترقی کرے. لیکن ترقی کس طرح ہوگی کہ تمام لوگ مل بیٹھیں گے. تو آپ سے بھی گزارش یہی ہے کہ تمام لوگ مل بیٹھیں، آپس میں ساری رنجشیں دور کریں اور ایک وہ لیاقت علی خان کا مکہ بنا دیں تاکہ وہ دکھائیں لوگوں کو کہ ہم ایک ہیں، اب ہم سے کوئی نہ ٹکرائے، ورنہ یہ مکہ دکھے گا آپ لوگوں کو. اس کے علاوہ آپ نے تمام تاجروں کو بھی اکٹھا کیا، آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ بلدیاتی نظام سب نے دیکھ لیا، سب نے سن لیا، کوئی بھی اس پہ راضی نہیں ہے، تو اس کو فوراً ختم ہونا چاہیے. اور اس سلسلے میں جس طرح بھی آپ چاہیں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ایسے بھی نہیں ساتھ کھڑے ہیں اور کھڑے ہو کے دکھائیں گے انشاءاللہ. ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں انشاءاللہ، ایسی بات نہیں ہے. اور ہم آپ کے ساتھ ہر وقت شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے. جو بھی کراچی کی ترقی کے لیے، اس پاکستان کی ترقی کے لیے کام کرے گا انشاءاللہ
कराची इलेक्ट्रॉनिक एसोसिएशन उसके साथ खड़ी होगी। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। का शुक्रिया अदा करूँगा कि एक अहम मसले पर उन्होंने ये इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, और गाहे बगाहे माजी में भी आप इस किस्म की कोशिशें करते रहे हैं, जिससे ये बात साबित होती है कि कराची की असल स्टेक होल्डर जमात मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। लेकिन साथ ही मैं ये बात भी कहूँगा कि हम ज़ख्म पर इलाज की बजाय नासूर पर इलाज ढूंढते हैं, और आज ये अमेंडमेंट तो जो कुछ भी है, इससे कबल जो ये निज़ाम शक्ल अख्तियार कर चुका था, उस पर जो आवाज़ उठानी चाहिए थी वो बदकिस्मती से नहीं उठाई गई। जब ये बल्दियाती निज़ाम का हुस्न ये है कि इदारा इदारे से ताउन करता है, लेकिन माजी में हुआ ये कि एक ऐसा सिस्टम फ़रोग़ पा गया कि इदारा इदारे की टांगें खींचता रहा, और उसके बाद कराची बर्बाद हो गया। हम एक बल्दियाती निज़ाम की बात करते हैं, ये कैसा शहर है कि जहाँ 14 फायर टेंडर KMC के पास मौजूद है। 3 करोड़ 2.5 करोड़ आबादी के शहर में कितना बड़ा मजाक है कि कहीं आग लग जाए तो खुद बुझती है। फायर टेंडर या फायर स्टेशंस के पास उसकी इस्तेदाद नहीं है। इसी तरह पुलिस कल्चर आप देखिए, थाना कल्चर देखिए, बर्बाद हो गया। आज लोग जुर्म से ज़्यादा कानून से खौफजदा है। ये कैसी पुलिस है? इसी तरह आज अगर RO प्लांट्स कराची में बंद हो जाएं तो 70% लोग पीने के पानी के लिए दरबदर हो जाएं। ये कैसा शहर है? हम समझते हैं कि इस पर अब आवाज़ की नहीं, तहरीक की ज़रूरत है, और वो तहरीक जब तक ताजिर और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक आवाज़ नहीं बनते, ये तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। माजी की मिसाल है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने जब भी आवाज़ दी 2008-2013 की कराची जब शोरिशों और मसाइल का जंगल था, तो एक प्लेटफॉर्म पे थे। मुत्तहिदा को जब भी हमने आवाज़ दी, मुत्तहिदा ने जब हमें आवाज़ दी, हम एक साथ खड़े हुए। अब ये फासला क्यों है? मैं समझता हूँ कि एक बात जो मैं ख्वाजा इज़हारुल हसन भाई के आदाद व शुमार की रोशनी में समझा हूँ, वो ये है कि कराची के वसाइल ही इसके दुश्मन हैं। ये यक जमाती तसल्लुत की जो कोशिश है, ये कराची के वसाइल को हड़प करने की कोशिश है। इस कोशिश को आज रोकना होगा। और अगर आप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, अपना मुस्तकबिल आपको अजीज़ है, आप कराची की हकीक़ी मायने में दर्द रखते हैं, तो आज अगर आप कराची के लिए आवाज़ नहीं उठाते तो आप कराची के बही ख्वाह नहीं, आप कराची के गद्दार हैं। इसलिए कि हम अपने बच्चों से, अपने शहर से, अपने मुस्तकबिल से, अपने हक से गाफिल नहीं हो सकते। तो मैं खालिद भाई आपको मैं ऑफ़र करता हूँ, आप आवाज़ उठाइए, हम आपके साथ हैं। हम तस्लीम करते हैं कि कराची की सबसे बड़ी स्टेक होल्डर जमात आज भी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट है। हम आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अतीक मीर साहब, जो कि इंतहाई ज़ीरक माशी आवाज़ हैं कराची की। मैं इनके फ़ौरन बाद गुजारिश करूँगा कराची ताजिर अलायंस के रूह रवां सरबराह जनाब जमील पराजा साहब आपसे कि आप अपने ख़यालात के साथ। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कन्वीनर जनाब खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की राब्ता कमेटी, MPs, MNAs, कारकुनान यहाँ मौजूद, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और मेरे तमाम ताजिर साथियों, अस्सलामु अलैकुम। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने हमेशा ताजिरों की आवाज़ बन के बात की है, हमेशा हमारे दुख दर्द में साथ दिया है। और आज जिस अहम
کانفرنس کے لیے ہمیں یہاں بلایا گیا ہے، اس میں ہم سب ساتھ ہیں، جس کا اظہار میرے تمام ساتھیوں نے کر دیا ہے۔ معذرت کے ساتھ میں کچھ ایسی باتیں بھی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو وفاق بھی ہمارے ساتھ کر رہی ہے۔ وفاق کی حکومت نے بھی پورا کووڈ گزر گیا، کووڈ کا ٹائم گزر گیا، ہم روتے رہے، چلاتے رہے کہ ہمیں بلا سودی قرضے وفاق دے، ہمیں کمپنسیٹ کیا جائے ہمارے لوگوں کو۔ ایک پچھلی بارشوں میں دیکھا گیا کہ 1300 ارب روپے کا 1100 ارب روپے کا پیکج کا وزیر اعظم صاحب اعلان کر کے گئے، جو کہ اب تک غائب ہے۔ وہ 1100 ارب روپے کا پیکج کہاں گیا؟ کراچی پہ لگانا تھا، وہ کراچی پہ اب تک نہیں لگ سکا۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ہماری مارکیٹوں میں آگ لگ رہی ہے، کوآپریٹو مارکیٹ میں آگ لگی۔ یہاں یہ ذکر اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ ان لوگوں کو باور یہ بھی کرائیں، کراچی کی مارکیٹوں میں جو آگ لگی، جس میں کوآپریٹو مارکیٹ میں آگ لگی، ہم روتے رہے، چلاتے رہے، اپنے خیالات کا اظہار کرتے رہے، ان کو بلاتے رہے، سندھ گورنمنٹ والے نہیں آئے۔ آ کے انہوں نے کسی کی داد رسی تو الگ بات ہے، آ کے مزاج پرسی بھی نہیں کی اور آ کے بیٹھے نہیں ہمارے ساتھ، کوئی دو الفاظ نہیں کہے۔ ہم نے وفاقی نمائندوں کو جھنجھوڑا تو انہوں نے آ کے کچھ یہ کرا کہ جی اس کے ریونیشن کا کام ہم کریں گے۔ تو اگر وہ 1100 ارب کے پیکج میں سے وہ پیسہ نکال لیتے، 1100 ارب روپے کا پیکج جو کراچی کے لیے مختص کیا گیا تھا وزیر اعظم صاحب کی طرف سے، تو شاید آج یہ پریشانی جو کوآپریٹو مارکیٹ کے لوگوں کو اور جو دوسری مارکیٹ میں آگ لگی تھی وہاں ان لوگوں کو اٹھانی پڑ رہی ہے، وہ نہ اٹھانی پڑتی۔ دوسری چیز یہ ہے کہ سیل ٹیکس کا نظام لایا جا رہا ہے ہمارے ساتھ، انکم ٹیکس جبری وصولی ہوتی ہے، سیل ٹیکس کی جبری وصولی کے نظام لائے جا رہے ہیں، اور دوسرے پروفیشنل ٹیکس وغیرہ وفاق لیتی ہے ہم سے۔ تو آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جب سارے ٹیکس لیتے ہیں تو وفاق یہ کیوں کہتی ہے سارے صوبے کے کام ہیں؟ یہ وفاق کے بھی کام ہے، آپ وفاقی نمائندے ہیں، آپ وفاق سے ہمارے خاطر ہمارے لیے یہ گزارشات پیش کریں، وہاں یہ ان سے آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، وہاں آپ یہ ہماری آواز اٹھائیں وفاق میں کہ جی آپ یہ کراچی کے لوگوں کے ساتھ یہ ناانصافی کیوں ہے؟ کراچی کے لوگوں کے ساتھ سندھ گورنمنٹ نے تو ستیلی ماں کا کردار ادا کیا ہوا ہے، آپ نے کیوں ستیلے باپ کا کردار ادا کیا ہوا ہے؟ آپ ایسا نہ کریں، آپ بھی اپنا حصہ بھرپور ڈالیں۔ ہم جو بلدیاتی نظام کا کالا نظام رائج کیا جا رہا ہے اس کی بھرپور مخالفت کرتے ہیں، اور انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کو جب کبھی جہاں کہیں اس قانون کے ختم کرنے میں ہماری ضرورت پڑی، ہم روڈوں پہ آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہر ممکن وہ اقدام کرنے کے لیے تیار ہیں جو ہمارے کراچی کو بچانے کے لیے اقدام کیے جائے۔ لیکن ہم یہ برداشت اب نہیں کریں گے، یہ گورنمنٹ آف سندھ بھی سن لے کہ وہ دن گئے جب تاجروں کو آپ نے اٹھایا اور جیلوں میں ڈال دیا اور تاجروں کو خاموش کر دیا کسی بھی طریقے سے، لیکن اب کراچی کا تاجر آپ کو بتائے گا کہ ایسا نہ ہو کہ اس صوبے پہ قبضہ ہی تاجروں کا ہو، اور تاجر اب کھڑا ہونے والا ہے انشاءاللہ۔ ہر وقت آپ دیکھیں گے اپنی ہر آواز کے ساتھ تاجر کھڑا ہو کے دکھائے گا اور اپنی آواز کو بنوا کے دکھائے گا، جس طرح ہم نے پہلے کیا۔ اور آپ یہ صوبائی گورنمنٹ نے ہم سے وعدہ کیا کہ ابھی ہم جو کووڈ کے لیے بلا سودی قرضے دیں گے، ابھی بیٹھ کے ہمارے ساتھ روڈ پر ناصر حسین شاہ صاحب وعدہ کر کے گئے کہ آپ 2 دن بعد آپ دیکھ لیں آپ کا کام پورا ہو جائے گا، لیکن ابھی تک کسی نے کوئی سنوائی نہیں دی۔ جب ہم بینکوں میں جاتے ہیں، سندھ بینک سے کہا گیا کہ رابطہ کریں، سندھ بینک نے اب تک ہمیں صرف ایک ہی جواب دیا، ابھی تک ہمارے پاس کوئی ایسی پالیسی نہیں آئی، کوئی ایسا نوٹیفیکیشن نہیں آیا کہ جس کے تحت اب یہ قرضے بانٹیں۔ اور ابھی ایک اور جو اطلاع ملی ہے وہ یہ ہے کہ وفاقی حکومت نے اپنے کارکنان، پی ٹی آئی کی حکومت نے اپنے کارکنان کو بلا سودی قرضے دلانے کی بات کی ہے بینکوں سے، اور ہر کارکن وہ بلا سودی قرضے حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ قرضے کراچی کے تاجروں کو کیوں نہیں دی جا رہے؟
لوگوں پاکستان کے تاجروں کو کیوں نہیں دیے جا رہے جو کووڈ میں تقریباً برباد ہو چکے ہیں؟ ان چھوٹے تاجروں کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے آپ کم از کم یہ بلا سودی قرضے رائج کریں، چاہے سندھ گورنمنٹ ہو یا وفاقی گورنمنٹ ہو، دونوں برابر کے مجرم ہیں کراچی کو تباہ کرنے میں۔ بہت شکریہ۔ بہت مؤثر آواز کراچی کی، بہت بہت شکریہ۔ اور ان اشعار کے ساتھ بس میں اختتام، کیونکہ آخری مقرر تھے، اب آپ کے سامنے ان تمام مقرروں کے لیے کنوینئر متحدہ قومی مومنٹ کنکلوڈ کریں گے ان اشعار کے ساتھ کہ انصاف ظالموں کی حمایت میں جائے گا، یہ حال ہے تو کون عدالت میں جائے گا، دستار نوچ نوچ کے احباب لے اڑے، سر بچ گیا ہے یہ بھی شرافت میں جائے گا، خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا، خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو بھول کیوں گیا، پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔ انہی الفاظ کے ساتھ کنوینئر متحدہ قومی مومنٹ خالد مقبول صدیقی بھائی سے گزارش کروں گا کہ اپنے گراں قدر خیالات کا اظہار کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ میں پاکستان کے سب سے وفادار اور حب الوطن اور سب سے ذمہ داری سے جینے والے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوں، جن کی پاکستان سے محبت دنیا بھر میں سب سے محب وطن شخص اور طبقہ وہ کہلاتا ہے جو ٹیکس دیتا ہے۔ یہ شہر جس کو پرچم استقلال کا دیا جانا چاہیے تھا، آج ملک کی ترقی اور خوشحالی نہیں، دفاع اور تحفظ اور استحکام بھی اس شہر کی حب الوطنی، ذمہ داری اور وفاداری کی مرہون منت ہے۔ یہی شہر ہے جو ضمانت دے رہا ہے اس ملک کے استحکام کا، خوشحالی کا، اس کے قیام کا۔ تو آج آپ نے جو بات کی ہے اس نے ہمارے لیے ہماری منزل کو بھی، راستے کو بھی، طریقے کو زیادہ آسان بنا دیا ہے۔ ہم نے جو مہذب معاشروں میں ہوتے ہیں وہ سارے طریقے استعمال کیے ہیں۔ اس شہر کی ناانصافی کو کہ دہائی لے لے کر اس شہر کے لوگوں کو گنا نہیں گیا، آدھی آبادی کو غائب کر دیا گیا، ہم سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ اس شہر میں آئین سے ماورا ایک بلدیاتی نظام دیا گیا، ہم سپریم کورٹ پہنچ گئے۔ اس شہر کے اندر ووٹر لسٹ جعلی، جیری مینڈرنگ کی گئی، حلقہ بندیاں، یہ شہر جو 3.5 کروڑ کا ہے اور نمائندگی شاید اس شہر میں 50 لاکھ لوگوں کی بھی نہیں رکھی گئی ہے۔ اس شہر کا ایک لوور مڈل کلاس کا علاقہ لیاقت آباد ایک خوشحال وفادار لاہور سے زیادہ ٹیکس دے رہا ہے، اور یہ اعداد و شمار ہمارے نہیں ہیں۔ یہ آج جو اعداد و شمار خواجہ اظہار بھائی نے پیش کیے ہیں یہ کتابوں کے ہیں، سرکاری کتابوں کے، سرکاری کھاتوں کے ہیں، سرکاری اعداد و شمار ہیں۔ جناب، عدالتیں ہماری ساری دنیا میں کہا جاتا ہے کہ انصاف اندھا ہوتا ہے، ہمارے یہاں انصاف بہرا اور گونگا بھی ہے۔ ہم انصاف کے بعد اس ملک کو جمہوری ملک سمجھتے ہوئے اس دھوکے میں ایوانوں میں بھی آواز اٹھاتے رہے ہیں۔ آپ گواہ ہیں، اگر آوازیں نہ اٹھاتے تو یہ عطاب جو ہم پر آئے ہیں نہ آتے۔ ہم نے اس ملک کے جاگیردارانہ جمہوریت کو جمہوریت کہہ دیا ہوتا تو ہمارے ہزاروں نوجوان سڑکوں پہ نہ مارے جاتے۔ اب اتمام حجت ہو چکی ہے، عدالتوں میں مقدمے سسک رہے ہیں، سینکڑوں اس شہر سے وابستہ۔ عدالتیں نسلہ ٹاور کو تو ڈیمولش کرنے پہ تیار ہیں، لیکن آئین سے ماورا
بنے ہوئے قانون کو ڈیمولش کرنے میں جو ان کی اصل ذمہ داری ہے، آئین کی تشریح، اس پہ ان کی اپنی ذمہ داری کو محسوس نہیں کی جا رہی ہے۔ یہاں پر آغاز ہی ایسا ہوا ہے جس سے حوصلہ بڑھنا تھا۔ آصف گلفام بھائی نے کہا صوبہ بننا چاہیے، اس آخری حل کے علاوہ کوئی حل موجود نہیں ہے۔ شاکر بھائی نے کہا ہے کہ جہاد کے لیے کھڑے ہوں، اپنے حق کے لیے کھڑا ہونا، سچائی کے لیے کھڑا ہونا ہی جہاد کے لیے کھڑا ہونا ہے۔ اور وہ شہر جو پاک اسلام کے نام پہ بننے والے ملک کو پال رہا ہے، چلا رہا ہے، بچا رہا ہے، اس کی حفاظت کر رہا ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا سب سے بڑا جہاد ہے آج۔ تو ہم تقریباً گزشتہ 10 سال سے کہہ رہے ہیں، اب متنبع کر رہے ہیں کہ اگر ووٹ فیصلہ نہیں کرے گا تو پھر روڈ فیصلہ کرے گی، اور اب روڈ کے فیصلہ کرنے کا وقت ہے۔ اسٹیک ہولڈر ہم سب بیٹھے ہیں، ہم ہی کراچی ہیں۔ ہمارے اتحاد کی آپ نے بات کی، الحمدللہ لوگ سمجھتے تھے کہ 22 اگست جیسی کوئی چیز آ گئی تو ایم کیو ایم ریت کی ذروں کی طرح بکھر جائے گی۔ آج بیٹھے نا الحمدللہ آپ کے ساتھ، یہی اتحاد ہے مہاجروں کا، یہی اتحاد ہے تمام حق پرستوں کا، چاہے وہ کوئی سی بھی زبان بولتے ہوں۔ کسی کو آنا اور اتحاد کو مضبوط دینے میں کوئی اپنی ذات اتحاد ہوگا، اپنی ذات سے بالا تر ہو کر۔ تو ایک اتحاد، ایک پلیٹ فارم موجود ہے، جو آنا چاہے اس میں آ جائے، ہم اس کو خوش آمدید کہیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میری آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ کئی تاجر اتحاد بھی یہاں بیٹھے ہیں۔ آج آپ کا اتحاد یہاں پر ہو گیا ہے کیونکہ آپ سب لوگ یک زبان ہیں۔ آپ کے اس اتحاد کی بنیاد پر ہمیں فیصلہ کرنے میں بھی آسانی ہوگی۔ ہم نکل رہے ہیں روڈ پر، آپ ہمارے ساتھ آئیں، آپ نکلے روڈ پر، ہم آپ کے ساتھ آئیں گے۔ ہم نے پہلے بھی کہا تھا، آپ نے ایک بار فیصلہ کر لیا کہ اگر پینے کے پانی کے لیے ٹیکس ہم دیتے ہیں اور پانی خریدتے بھی ہیں تو ٹیکس نہیں دیں گے، آپ کھڑے ہو، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں نکاسی آپ کے لیے آپ ٹیکس دیتے ہیں، لیکن جمع دار کو پیسہ دے کے آپ کو بلانا پڑتا ہے۔ اب نکاسی آپ کا ٹیکس آپ نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کے ٹیکس سے یہ پولیس پلتی ہے، لیکن آپ کو اس کے باوجود چوکیدار رکھنا پڑتا ہے۔ آپ وہ ٹیکس جو پولیس کی تنخواہ کا ٹیکس آپ نہیں دیں گے، ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ آج یہ بتایا گیا ہے کہ کراچی سے 250 ارب سندھ گورنمنٹ کو ملتا ہے، یہ تو سندھ گورنمنٹ کے نام پر ملتا ہے۔ 250 ارب مزید رشوت کی مد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے حکمران خاندان کی جیب میں جاتا ہے۔ یہ ہو گئے 500 ارب روپے، اور ایک جانب آپ کی نظر نہیں ہے، 500 ارب کی بلیک مارکیٹنگ ہے، انڈر ورلڈ ہے، جس کا پیسہ حکمران خاندان کو جاتا ہے۔ تو آپ سوچئے، ایک حکمران خاندان کے جیب میں 1000 ارب سالانہ آئیں گے تو کل پاکستان کے خلاف وہ نہیں کھڑا ہوگا۔ تو آج ایک آپ سے درخواست ہے کہ آج آپ لوگوں نے اپنے اتحاد کا اظہار کیا ہے، اور کراچی نے اپنے اتحاد کا اظہار کیا اور اپنے سمت کا تعین بھی کر دیا اور اس کا بھی اظہار کر دیا ہے۔ ہم آپ سے یہ چاہیں گے کہ آپ اپنی تمام ایسوسیشن کے ایک ایک وفد کو بھیجیں تاکہ کوئی پالیسی بھی بنائی جا سکے، کوئی حکمت عملی بھی بنائی جا سکے۔ تو تاریخ طے کر لیں، ہم اس کے لیے تیار ہیں۔ دیکھیں، ہم نے یہ شہر بے سمتی کا شکار اس لیے تھا کہ ہمیں اپنی شناختوں پر ناز نہیں تھا بلکہ ڈاؤٹ تھا۔ الحمدللہ آپ کی اس تحریک نے سب سے پہلے اس شہر کو اور سندھ کے شہری علاقوں کو، ہجرت کرنے والوں کو اور حق پرستوں کو شناخت دلائی ہے۔ یہ شناخت ہی ہوتی ہے جو حقوق کا تعین کرتی ہے۔ آپ کے حقوق کا تعین بھی اسی شناخت کی بنیاد پر ہوا ہے۔ اب اس حقوق کے حصول کے لیے جد و جہد کرنی ہے۔ ایوانوں، عدالتوں پر
اپنا مقدمہ رکھ دیا ہے، وہاں سے نتیجہ صفر ہے۔ آج سندھ کے اندر ایک مصنوعی اکثریتی جماعت ہے، کیونکہ غلط مردم شماری ہوئی ہے سندھ کے شہری علاقوں کی، اس لیے اقلیت کی حکومت اکثریت پر مسلط ہے اس شہر میں۔ ایسے کیسے ممکن ہے؟ ابھی آپ وفاق کی بھی بات کر رہے تھے، مجھے کہنے دیجئے، آپ کی تباہی میں اور تباہی کے تمام منصوبوں میں ایک قومی اتفاق رائے پایا جاتا ہے۔ کسی کو پرواہ نہیں ہے، کسی کو دکھ نہیں ہے، اور آپ کی آج باتوں سے ہم بھی فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم احتجاج کے لیے نکلتے ہیں۔ آپ اپنا حصے کا کام کیجئے گا، ہم اپنے حصے کا کام کریں گے۔ اب تاجروں کو ضرورت ہے وہ اپنے مطالبات کی ایک فہرست بنا کر عدالتوں میں جائیں، ہم آپ کے ساتھ انٹروینر بنیں گے۔ جائیں، ہم آپ کو ہر طرح کی سہولت فراہم کریں گے، عدالتوں میں بھی آپ کے ساتھ جائیں گے، اور عدالتوں کے باہر کھڑا ہونا پڑا لاکھوں کی تعداد میں بھی تو آپ کے ساتھ۔ آپ اپنا مقدمہ تو تیار کریں پہلے۔ تو آپ نے اور ہم نے اور سندھ کی تمام سیاسی جماعتوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کے اس ایکٹ کو مسترد کر دیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے وزراء گمراہ کر رہے ہیں قوم کو، میڈیا پہ آ کے کہ مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ آپ کی موجودگی میں ہم کہہ رہے ہیں ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں۔ پہلے آپ یہ 2013 کا بلدیاتی نظام اور 2021 کا ترمیمی ایکٹ واپس لیں۔ جب گفتگو شروع ہوگی، جب مکالمہ شروع ہوگا، جب بات چیت شروع ہوگی، تو ہم آپ کے اتحاد کے منتظر ہیں۔ ہم آپ کی اتحاد کی خواہش کو پورا کریں گے انشاءاللہ۔ آج آپ کے اس پلیٹ فارم سے ہم نے ایک بار پھر اعلان کر دیا ہے، کوئی شرط نہیں کسی کے لیے۔ یہ جماعت 35 سال سے موجود ہے، ہر اچھے اور برے وقت میں۔ اتحاد کیا ہوتا ہے؟ جب قوم متحد ایک پلیٹ فارم کے ہیں تو باقی دوسرے جانب کسی کو دیکھ کر کہنا کہ ان کے آنے سے اتحاد ہوگا تو آپ خود گمراہی کا شکار ہو جائیں گے۔ چہروں کے جمع کرنے سے، ناموں کے جمع کرنے سے اتحاد نہیں ہوتا، قوم کو جمع کرنے سے اتحاد ہوتا ہے، اور الحمدللہ قوم متحد ہے۔ ہم ان لوگوں کو بھی بلا رہے ہیں جنہوں نے اس بلدیاتی ابھی کینٹونمنٹ کے الیکشن میں 1 ووٹ حاصل کیا ہے، جن کو اپنے گھر کے پورے ووٹ نہیں پڑے۔ آپ کی خواہش پہ ہم ان سے بھی کہتے آئیں، لیکن جس طرح ملکوں کا ہوتا ہے تنظیموں کا بھی ہوتا ہے۔ ایک آئین ہوتا ہے، ایک روایت ہوتی جو اس کی قدر کرتے ہوئے اس کے پیچھے رہ کر، اس کے نیچے رہ کر کام کرنا چاہتا ہے، جس طرح کہ ہم سب کر رہے ہیں۔ سب کے لیے MQM کے دروازے، دل، آنکھیں، بائیں سب کھلی ہوئی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالی ایک تو درخواست یہ کہ اپنا نمائندہ وفد بھیجیں جس سے کراچی کے وسیع تر منصوبے اور اس احتجاج کی تیاریاں کی جا سکیں۔ کوئی اور چیز ہے نوید بھائی؟ اور کراچی کی حقوق کا یہ پلیٹ فارم آج ہم نے تاجروں کے ساتھ ملا کے بنا لیا ہے۔ اب صنعت کاروں سے کہتے ہیں، اور جتنی یہ باڈیز ہیں صنعت کاروں کی اور اسٹاک ایکسچینج کی، اور جتنی صنعت کاروں کی وہ انجمنیں ہیں، جتنے چیمبرز ہیں، ان سب کو بھی ہم جلدی بلائیں گے آپ کے ساتھ۔ اتحاد کا آغاز ہو گیا ہے، ایک پلیٹ فارم بن گیا ہے۔ ہم اہل کراچی سے کہتے ہیں اس پلیٹ فارم کے ساتھ جڑ جائیں۔ آپ سب کی آمد کا بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، اور آپ نے جو گفتگو کی ہے اس سے کراچی والوں کا حوصلہ بڑھے گا، ہماری ہمت بڑھی ہے۔ بہت بہت شکریہ۔